السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے نیما کی آپا۔ ناول کی رائٹر ہیں عالیہ بخاری۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ بارش تھی کہ صبح سے تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آسمان پر چھایا گہرا سرمئی غبار بار بار سیاہی مائل ہونے لگتا اور پھر مزید زور و شور سے برستا۔ سامنے کا کچا احاطہ، لکڑی کا چھوٹا سا دروازہ، اس پار دکھائی دیتی پتلی سی سڑک جو آگے ڈھلان میں گم ہوتی تھی، درختوں کے جھنڈ، سبھی دھواں دھواں۔ برآمدے کی کھپریل سے گرتے مستقل پانی نے جیسے موتیوں سے پروئی لڑیاں یہاں سے وہاں تک باندھ رکھی تھیں، اور فضا میں ٹھنڈک کا ایسا گہرا سکون بھرا احساس کہ اس کا تو سچی بات دل ہی بیٹھنے لگا تھا۔ کھپریل سے گرتی پانی کی لڑیوں کو ایک ہاتھ سے درہم برہم کرتی وہ پتلے لمبے برآمدے میں یہاں سے وہاں دوڑتی چلی گئی۔ نیما، کمرے کے کھلے دروازے سے اماں نے یہ منظر دیکھا اور زور سے چلائیں، کیا مصیبت آ رہی ہے؟ پھسل گئی پانی میں تو اور ہاتھ پاؤں توڑوا کر بیٹھ جائے گی۔ یوں دیوانوں کی طرح بھاگتے ہیں کیا؟ اپنی بات کہتے ہوئے وہ جگہ سے اٹھ کر دروازے کے بیچ آ کھڑی ہوئی۔ گرتے ہوئے زرد دوپٹے کو اس نے لاپرواہی سے واپس کندھے پر ڈالا اور زور سے ہنس پڑی۔ پھر کس طرح بھاگتے ہیں؟ آپ ہی بتا دیں اماں، تجھ سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ وہ سنبھل کر چلتی ہوئی وہیں آ کھڑی ہوئی جہاں بھاگنے سے اسے منع کیا تھا۔ برآمدے کا روکھنی سرخ فرش جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا۔ بارش کا پانی وہیں جمع ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ابھی بھی برستے پانی کے نیچے ہاتھ پھیلائے کھڑی تھی۔ برآمدے کا پانی خشک کر لے بیٹا، تیرے ابا آتے ہوں گے، دیکھ کر خفا ہوں گے۔ انہیں آتا ہی کیا ہے خفا ہونے کے علاوہ، اور ویسے بھی جب تک بارش نہیں تھمے گی تب تک وہ آنے والے بھی نہیں۔ برآمدے کی چھت پر کوئی چیز بہت زور سے گری تھی اور لڑکتی ہوئی دوسرے ہی لمحے نیچے صحن میں۔ خدا ہی سمجھے، اس سال تو ضرور یہ چھت میں ایک آدھ سوراخ ہو کر رہے گا۔ ٹپا ٹپ گرے جا رہے ہیں۔ رات کو ایسی زوردار آواز ہوئی کہ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ ناریل نہ ہوئے تو اب کا گولا ہو گئے۔ اماں جھنجھلائے جا رہی تھی۔ نیما بھاگ کر صحن سے ناریل اٹھانے چلی گئی۔ اتنی اوپر سے گر کر بھی ٹوٹا نہیں تھا، بس ایک خراش سی ہی آئی تھی۔ ہم لوگ بھی کچھ ایسے ہی نہیں ہیں اماں، مصیبتیں اٹھا کر بھی ٹھیک ٹھاک ایسے ہی سگ جان جیسے۔ اس کی نگاہ یوں ہی سامنے اٹھی اور بات ادھوری رہ گئی۔ سڑک کے ڈالان سے اوپر آتی وہی مانوس سی سائیکل نمودار ہو رہی تھی۔ ایک ہاتھ سے چھتری اور دوسرے ہاتھ سے ہینڈل سنبھالتے ہوئے وہ اس بارش میں بھی بڑی تیزی سے سائیکل ان کے دروازے سے اندر لایا تھا۔ بارش میں بھیگ رہی ہو، بیمار پڑ جاؤ گی تو دوا لینے کے لیے بھی مجھے ہی جانا پڑے گا۔ شیڈ کے نیچے سائیکل کھڑی کر کے وہ وہیں سے چلا کر بولا تھا۔ یہاں سارے ہی بدذوق تھے اور اس کے لیے تو مجال ہے کہ کوئی اچھی بات منہ سے نکال لیں۔ پہلے اماں اور اب یہ۔ پانی میں چھپ چھپ کرتی وہ واپس برآمدے میں آئی۔ تب تک واصف ہینڈل میں لٹکا کر لائے شاپر میں سے چھوٹا سا ناشتہ دان نکال کر اماں سے دعا سلام میں مصروف ہو چکا تھا۔ کیا بھیجا ہے خالہ نے؟ اس نے ہاتھ لگا کر اسٹیل کے ناشتہ دان کی گرمائی کا اندازہ لگایا اور پھر بے صبری سے واصف کے ہاتھ سے لینا چاہا۔ آج تو دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا، قسم سے بڑی سخت بھوک لگی ہے۔ ہلکی ہلکی مزیدار سی خوشبو بند ٹفن میں سے بھی اڑی آ رہی تھی۔ کھا لینا، بھاگا نہیں جا رہا، پلیٹ میں تو نکالنے دو۔ بے مروتی سے اس کا ہاتھ جھٹک کر وہ پچھلے صحن کی طرف چلا گیا۔ نیچے چھت والا چھوٹا سا باورچی خانہ وہیں ایک کونے میں تھا۔ مجھے کیوں دیں گے؟ آپا کے ہاتھ میں ہی پکڑایا جائے گا، ساری اہمیت انہیں کے لیے، ہم تو بس یوں ہی تو پھیلی ہیں۔ وہ منہ ہی منہ میں جل کر بڑبڑائی۔ اماں بہن اور بانجے کی محبت میں سرشار تھیں، اس کے بگڑے ہوئے موڈ پر توجہ نہ دے سکیں۔ کتنا خیال ہے سریا باجی کو، ہمیشہ انہیں میری فکر رہتی ہے۔ اب دیکھو اس موسم میں بھی واصف کے ہاتھ یہ سب بیچ کر چھوڑا۔ واصف کو کون بیچے گا؟ وہ تو خود سر کے بل آنے کے لیے تیار رہتا ہے، زمانے بھر کا فارغ۔ تپتے ہوئے لہجے میں اس نے اماں کی خوش فہمی کی تردید کی اور پیر پٹکتے ہوئے باورچی خانے کے دروازے میں جا کھڑی ہوئی۔ واصف زیبی کے قریب کھڑا کچھ کہہ رہا تھا اور وہ جواباً بس مسکرائے جا رہی تھی۔ صبر نہیں ہوا، پہلے اسے کھانے کو کچھ دے دو ورنہ بیچاری یوں ہی بے چین پھرتی رہے گی۔ واصف بڑے زور سے ہنسا۔ کوئی نہیں مرا جا رہا تمہاری چیزیں کھانے کے لیے، میں تو چائے کے لیے آئی تھی۔ بڑی رکائی سے جواب دیتے ہوئے نیما نے زیبی کی طرف دیکھا۔ چائے بن گئی آپا؟ ہاں بس لا رہی ہوں، تم یہ تو لے کر چلو۔ اس نے ٹرے اٹھا کر نیما کو تھمانا چاہی۔ پکوڑے، کچوریاں، آلو کے پراٹھے۔ اف کتنے دن ہو گئے تھے کوئی اچھی مزیدار سی چیز کھائے ہوئے، سوچ کر بھی یاد نہیں آ رہا تھا، مگر دل کڑا کر کے اس نے بس ایک نگاہ ہی ڈالی۔ کہا نا میں نے، مجھے کچھ نہیں کھانا، جن کے لیے آیا ہے وہی کھائیں۔ تنک کر اس نے بات پوری کی اور واپس صحن میں سے گزرتے ہوئے احساس ہوا تھا کہ چہرہ صرف بارش کے پانی سے ہی نہیں بھیگا ہے۔ دیکھو تو صحیح نیما، او نیما۔ واصف ٹرے اٹھا کر خود اس کے پیچھے آیا۔ ضرور آپا نہیں کہا ہوگا، ان کا کہا تھوڑی ٹالیں گے۔ اس کو پورا یقین تھا۔ واصف نے کتنا ہی کہا، اماں خفا تک ہو گئیں، مگر اس نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ چائے لے کر زیبی اندر آئی تو ابھی تک چہرے پر بڑی پیاری سی چمک تھی۔ اس کی گلابی رنگت اور گھنی پلکوں میں عجیب ہی سحر تھا۔
واصف سب کچھ بھول کر پھر سے اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ نیما سے دو ایک بار کہنے کے بعد مزید کسی نے بھی اصرار نہیں کیا تھا۔ اس کی رنجیدگی اور بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ کتنے شوق سے اس نے یہ زرد اور سفید امتزاج کا سوٹ پہنا تھا۔ بہت دن پہلے ایک بار زیبی آپا نے انہی رنگوں کا سوٹ پہنا تھا تو واصف نے بہانے بہانے کتنی ہی تعریف کی تھی۔ سارے رنگوں میں اپنا پسندیدہ رنگ زرد ہی قرار دیا تھا، تب سے وہ اس رنگ کے سوٹ کے لیے بے قرار تھی۔ نیا جوڑا بنوا لینا کوئی مذاق نہیں تھا، مگر اس نے اماں کے پیچھے پڑ یہ مارکا بھی سر کر لیا تھا اور آج ایسے بھیگے رومانٹک موسم میں گھر میں نیا سوٹ پہننے کی عیاشی بھی کر ڈالی۔ مگر سبھی کچھ رائے گاں، وہ آج بھی زیبی آپا میں ہی گم تھا، جو بالکل ہی پھیکے دھلے دھلائے کپڑے پہنے ہوئے تھی۔ رنگ گلابی تھا یا بادامی، پہچانا ہی نہیں جا رہا تھا۔ امی بہت یاد کر رہی تھی، چکر لگائے نا خالہ، بہت دن ہو گئے۔ اب تو وہ بات اماں سے کر رہا تھا، تب بھی نگاہ کا مرکز زیبی تھی۔ آؤں گی دیکھو کسی دن، دل تو میرا بھی تڑپ رہا ہے، مگر تمہارے خالو کو روزانہ اتنی دیر ہو جاتی ہے کہ پھر وقت ہی نہیں بچتا۔ اماں کو ساری عمر آنے جانے کا مسئلہ درپیش رہا تھا۔ بات وقت سے زیادہ ابا کی پسند ناپسند کی تھی۔ انہیں خالہ کو چھوڑ کسی کے یہاں بھی جانا پسند نہیں تھا۔ واصف کو بھی خبر تھی، لیکن دل کی لگی کے ہاتھوں مشورہ دیے بغیر نہیں رہ سکا۔ گھر پر نیما اور گڈو کو چھوڑ دے، آپ اور زیبی آ جائیں کسی دن۔ نیما نے زیبی آپا کی نگاہ جھکتے ہوئے دیکھی اور اس طرح وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ نیما کا دل اور بھی جل کر خاک ہوا۔ میں کیوں گھر پر رکوں؟ آپا رک جائیں، ابا تو ویسے بھی انہیں کے ہاتھ کی روٹی کھاتے ہیں۔ اماں اور زیبی دونوں ہی ہنس پڑی۔ ہاں اور کیا، ٹھیک تو کہہ رہی ہے نیما، زیبی نے فوراً تائید کی، لیکن جس محبت سے واصف نے اسے گھورا تھا، نیما کے دل کو بہت زور کا دھکا لگا۔ اس بار وہ بنا کچھ کہے اٹھ گئی۔ آج زیادہ ہی موڈ خراب ہے اس کا، خالہ سے ڈانٹ تو نہیں پڑی، اور کپڑے کیسے عجیب سے پہنے ہیں، جیسے ہاف فرائی انڈا پیلا سفید۔ اپنے پیچھے اسے واصف کی آواز اور ہنسی دونوں ہی سنائی دیں۔ چھوٹے سے اسٹور نما کمرے میں گدوں کے ڈھیر میں منہ دے کر نیما نے کتنے ہی آنسو بہائے۔ نوعمری کا پہلا خواب دل پر عذاب بن کر اترا تھا۔ یہ زیبی آپا بھی بہت ہی مکار ہیں، شکل اچھی ہے، اس کا فائدہ اٹھا رہی ہیں، کیسی ادائیں دکھاتی ہیں واصف کو۔ جلتے بنتے وہ زیبی کی اٹھتی جھکتی پلکوں کو یاد کیے گئی۔ واصف واپس بھی چلا گیا۔ جی بھر کر برسات منا لینے کے بعد گڈو گھر واپس آ کر اماں کی ڈانٹ کھا کر بھی فارغ ہوا، اور آخر میں ابا کی غصیلی آواز بھی گونج کر خاموش ہوئی۔ وہ سب سے بے نیاز یوں ہی اسٹور میں الگ تھلگ پڑی رہی۔ رات کو جب ساری روشنیاں بند کر کے صرف اگلے برآمدے کا پہلا بلب جلا رہنے دیا گیا تھا، زیبی آپا دروازہ کھول کر اندر آئیں۔ کھانے کی چھوٹی سی ٹرے ان کے ہاتھ میں تھی۔ نیما دیکھ کر فوراً ہی سوتی بن گئی۔ نیما نیما، پیار سے اس کا سر سہلاتے ہوئے وہ اسے اٹھانے کی پوری کوشش کی گئی، مگر وہ سوئی ہوتی تو اٹھتی نہ۔ زیبی مایوس سی ہو گئی۔ باہر نکلنے سے پہلے انہوں نے نیما پر ایک رضائی ڈالی اور کھانے کی ٹرے ایک باکس کے اوپر ڈھک کر رکھی، اور پھر آہستگی سے دروازہ بند کر دیا۔ یہاں اگر ذرا سی بھی گنجائش ہوتی تو آپا یقیناً یہیں لیٹ بھی جاتی۔ اپنے سرد ہوتے پیروں میں گرمائش کا سکون بھرا احساس نیما کو اچھا لگ رہا تھا، لیکن پیٹ میں بھوک سے ہونے والی انٹھن اب ناقابل برداشت تھی۔ باکس پر سے ٹرے اٹھا کر وہ واپس رضائی میں آ گھسی۔ برآمدے سے آتی پیلی روشنی چھوٹے سے روشن دان میں سے یہاں تک نیم اجالا بکھیر رہی تھی۔ ٹرے میں واصف کے لائے سارے لوازمات موجود تھے بمیں چٹنی کے۔ شام سے جاری ساری اصولی جنگ بھلا کر وہ ایک ایک چیز صاف کر گئی۔ کسی اور کے حصے میں اتنا سارا آیا بھی تھا یا نہیں، اسے سوچنے کی ضرورت نہیں تھی۔ رات گئی بات گئی۔ اگلے کئی دن یکساں سے روز و شب لیے گزارے۔ مہینے کے آخری دنوں میں تنگی کا بے بسی بھرا احساس زندگی کو اور بھی مشکل کرنے لگتا تھا۔ ابا کی مختصر تنخواہ آدھا مہینہ بمشکل نکال پاتی تھی۔ آگے اللہ کے بعد اماں اور زیبی آپا کی سلائی کا آسرا تھا۔ گرر ایک سی مستقل آواز کبھی تو بڑی اعصاب شکن سے ثابت ہونے لگتی۔ بہت دھیان ہٹانے کے باوجود بھی دماغ میں ایک چبھتی سی ناخوشگوار آواز جیسے چپک کر رہ جاتی تھی۔ زیبی آپا کل سے مشین کے ساتھ اس کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کہاں سے اتنی ساری سلائی آ گئی تھی۔ وہ تو جب دوپہر کی نیند لے کر اٹھی تھی تو اس نے یہ رنگ برنگا ڈھیر دیکھا تھا۔ آپا سے جاری سرد جنگ اب زیادہ بات کرنے کی بھی اجازت نہیں دے رہی تھی، سو وہ دیکھ کر بھی انجان بنی رہی۔ پر مہینے کے آخر میں اتنے سارے کپڑے، وہ بھی اس چھوٹے سے قصبے میں، بات حیرت کی تو تھی ہی، اور خود نیما کے لیے تو تکلیف دہ بھی۔ مجھ سے نہیں دھلتے اتنے برتن، کل بھی میں نے ہی دھوئے اور آج پھر۔ اماں کے کہنے پر اس نے انہیں صاف جواب پکڑایا۔ شرم تو نہیں آتی؟ بہن سارا وقت مشین پر بیٹھی ہوئی ہے اور تجھ سے یہ 4 برتن بھی نہیں دھلتے، اب کیا یہ بھی اٹھ کر وہی دھوئے؟ کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں، اگر تو اس کی جگہ سلائی کرے تو برتن وہی دھوئے گی۔ آ گئی سمجھ میں بات؟ اماں نیما کی کج بحثی کی عادت سے عاجز تھی۔ وہ دوسرے کو نہ چاہتے ہوئے بھی الجھنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ میرے سیے ہوئے کپڑے پہنے گا کون؟ وہ کہکا مار کر ہنس پڑی۔ کپڑوں میں الجھی زیبی نے اس کی ہنسی پر چونک کر سامنے دیکھا۔ الٹے پیسے بھرنے پڑ جائیں گے آپ کو۔ یہاں تو لوگوں کو زیبی آپا کی سلائی پسند نہیں آتی، خامیاں نکال نکال کر سارے پیسے کاٹ لیتے ہیں، فائدہ کیا ہوتا ہے اتنی جان مارنے کا؟
اس کی زبان بنا رکے چل رہی تھی۔ زیبی کے چہرے پر اداس سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ گھر کی دال روٹی تو چل جاتی ہے اور یہاں پر کون سا کام ملتا ہے؟ جو بھی ہے یہی ہے، یہ بھی نہ کریں تو بھوکا مرنے کی ہی کسر رہ جاتی ہے۔ اماں کے لہجے میں بڑی ٹوٹتی سی کیفیت تھی۔ ذرا دیر کے لیے تو نیما بھی چپ سی ہو گئی۔ اب کے تو مدثر چچا بھی بڑے عرصے سے نہیں آئے اماں۔ تنگی ترشی کے دور میں بیرونی امداد بے ساختہ ہی یاد آتی تھی۔ اسے بھی ابا کے اکلوتے رشتہ دار یاد آئے جو سال میں 2 بار یہاں تک آنے کی تکلیف اٹھایا کرتے تھے کراچی سے۔ صلہ رحمی تھا یا زکوٰۃ کی ادائیگی، لیکن ان کے جانے کے بعد کچھ عرصہ واقعی فراغت کا احساس رہتا تھا۔ 2-4 کپڑے بن جاتے، گھر کا کوئی رکا ہوا کام بھی انجام پا جاتا۔ آنا آسان ہے کیا، وہ بھی اتنی دور، اوپر سے طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی مدثر بھائی کی بیوی کی۔ بیمار کیا، سخت نک چڑی عورت ہے، مغرور اور بدمزاج۔ نیما کی رائے دو ٹوک تھی، مگر اماں احسان فراموش نہیں تھی، مستقل حمایت کیے گئیں۔ ایسی ہوتی تو یہاں آتی ہی کیوں، بلکہ مدثر بھائی کو بھی نہیں آنے دیتی۔ اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، بھابھی کو گلنا ملنا پسند نہیں، تم اس طرح بدگمان مت رہا کرو ہر ایک سے۔ وہ سر جھٹک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے کیا لینا دینا تھا، وہ تو پیسوں کی کمی کے ذکر پر ویسے ہی یاد آ گئے تھے۔ زیبی نے اٹھ کر خاموشی سے برتن دھوئے اور پھر واپس مشین پر آ گئیں۔ یہ اتنے سارے کپڑے آئے کہاں سے ہیں سلائی کے لیے؟ نیما سے رہا نہ گیا تو پوچھ ہی لیا۔ گرلز اسکول میں فنکشن ہے ہفتے کو، اسی کی 3-4 ٹیچرز دے کر گئی ہیں اپنے کپڑے۔ زیبی نے بنا نگاہ اٹھائے جواب دیا تھا۔ نیما نے ذرا جھک کر کپڑے کو چھوا۔ کیسا ملائم اور خوش رنگ، ضرور مہنگا بھی ہوگا۔ اس کے دل میں بڑی تمنا تھی مہنگے کپڑے پہننے کی، مگر یہاں ہر تمنا حسرت بننے کے لیے ہی پیدا ہوتی تھی۔ معلوم نہیں اتنے اچھے کپڑے پہن کر خود اپنے آپ کو کیسا لگتا ہوگا۔ اس نے خود اپنے آپ سے ہی کہا تھا، لیکن زیبی نے چونک کر نیما کی طرف دیکھا۔ اللہ نے چاہا تو تم بھی اس سے اچھے کپڑے پہنو گی ایک دن۔ اچھا، ایک مذاق اڑاتی مسکراہٹ نیما کے لبوں پر آئی۔ کب بھلا؟ کوئی لاٹری کھلے گی تب، یا پھر کوئی فرشتہ صحن میں گٹری پھینک جائے گا، وہ مجھے نہیں پتا، لیکن ایک دن ایسا آئے گا ضرور، یہ میں جانتی ہوں۔ نیما اس کے لہجے کی مضبوطی محسوس کر کے ذرا خاموش سی ہوئی تھی۔ تبھی باہر سے گڈو نئی خبر لیے اندر داخل ہوا۔ اماں، واصف بھائی ملے تھے، خالہ کی طبیعت خراب ہے، وہ آپ کو یاد کر رہی ہیں، جا کر دیکھ آئیں۔ کیا طبیعت خراب ہے؟ پوچھتا تو صحیح، کہیں کچھ زیادہ ہی تو۔ اماں پریشان ہو کر صحن میں آ کھڑی ہوئیں۔ چلے چلتے ہیں خالہ کے گھر، اماں خود دیکھ لیں گی تو تسلی بھی ہو جائے گی، ویسے بھی بہت دن ہو گئے ہیں ان کے ہاں گئے۔ نیما کو جھٹ پٹ آئیڈیا سوجا۔ ابا کے آنے میں ابھی کئی گھنٹے تھے، اتنی دیر میں تو جا کر واپس بھی آیا جا سکتا تھا۔ اماں نیم رضامند تھی، لیکن زیب النساء تو فارغ نہیں ہیں، ساری سلائی کل تک مکمل کر کے دینی ہے۔ نیما نے آپا کے چہرے کو دیکھا، وہ کچھ افسردہ سی ہو رہی تھیں۔ میں گڈو کو لے کر چلی جاتی ہوں، تم دونوں بہنیں گھر پر رک جاؤ۔ اپنی دانست میں اماں نے منصفانہ حل نکالا، لیکن وہ ہرگز بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں تو ساتھ چلوں گی، گھر پر گڈو کو چھوڑ دیں۔ اماں خفا ہونے لگیں۔ زیبی آپا کو ہی مداخلت کرنی پڑی۔ آپ نیما کو ہی لے جائیں، اس کا اتنا دل چاہ رہا ہے تو۔ وہ جھٹ پر تیار ہو کر باہر آئی تھی۔ اتنی پریشانی میں بھی اماں نے اس کا ہلکا ہلکا میک اپ اور کانوں میں میچنگ ٹاپس نوٹ کر لیے تھے۔ خالہ کی طبیعت پوچھنے جا رہی ہے یا ان کے گھر کوئی فنکشن ہو رہا ہے جو اتنی تیاری کی گئی ہے؟ معلوم نہیں وہاں کتنی پریشانی ہو۔ اچھا لگے گا کیا اس طرح؟ جاؤ منہ دھو کر آؤ۔ سب لڑکیاں تیار ہو کر ہی جاتی ہیں کہیں بھی جانا ہو، یہ تو ہمارے ہی گھر کا اصول ہے کہ ایسے حلیہ بنا کر نکلو کہ سامنے والا ڈر ہی جائے۔ چادر سر پر جماتے ہوئے اس نے الٹا ماں کو ان کی غلطی کا احساس دلایا اور باہر نکل آئی۔ زیبی بے ساختہ ہی ہنس پڑی۔ جن کی شکل اچھی ہوتی ہے وہ سادگی میں بھی چمکتی ہیں، اور اصل حسن تو سادگی ہی میں ہے، ہم تو یہ جانتے ہیں۔ اماں کا وہی گھسا پٹا روایتی تجزیہ تھا جو پہلے تو نہیں، پر اب اسے صاف صاف کھلا طنز محسوس ہوتا تھا۔ پورا اشارہ آپا کی طرف ہوتا ہے، وہی ایک ہے حسین عالم۔ ایک رنگ کیا گورا ہو گیا، ہر ایک کو وہی دکھائی دیتی ہیں۔ واصف بھی کیسے آگے پیچھے پھرتا ہے کمبخت، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا اس پر سے آپا کا جادو اتارنے کے لیے۔ جلتی کھٹتی وہ اماں کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی بھی تدبیریں لڑائی گئی۔ خالہ کے گھر وہی معمول کا سناٹا تھا۔ واصف اور خالہ دو ہی افراد تھے گھر میں، شور مچانے والا اکیلا واصف۔ دروازہ اد کھلا تھا، وہ لوگ بنا کھٹکا کیے اندر آ چکی تھیں۔ سرسبز پودوں سے ڈھکا خالہ کا چھوٹا سا صحن اور برآمدہ روز کی طرح بہت صاف ستھرا تو نہیں تھا، لیکن ان کے گھر کے مقابلے میں خالہ کا گھر محل ہی تھا۔ بڑے بڑے 3 کمرے، آگے پیچھے برآمدے، اگلا ذہن چھوٹا تھا، اور پیچھے کچے احاطے میں واصف کا وسیع کچن گارڈن، جہاں سے سارا سال ان کے گھر تک بھی سبزی کی سپلائی جاری رہتی تھی۔ سفید موزائیک کے فرش پر فخر سے قدم رکھتے ہوئے نیما کو اپنے گھر کا سرخ روغنی، ادڑا ہوا فرش اور جگہ جگہ سے ٹوٹتی چھت کی کپریل یاد آئی۔ مرحوم خالو نے قابل ذکر 2 ہی نشانیاں چھوڑی تھیں، اچھے وقتوں میں بنا ہوا یہ گھر اور دوسرا واصف۔ خالہ اکیلی لیٹی ہوئی تھی، واصف دوا لینے گیا تھا تو ابھی تک نہیں پلٹا تھا۔ اس وقت ان لوگوں کا آنا خالہ کے لیے تو غیبی امداد ہی ثابت ہوا تھا۔ سارا گھر الٹا پڑا ہوا ہے، کوئی چیز ٹھکانے پر نہیں۔ واصف غریب بھی کیا کیا کرے، مجھے سنبھالے یا پھر گھر کی دیکھ بھال کرے، کسی وقت تو چائے تک کو ترس جاتی ہوں۔ خالہ کے پاس اپنے مسائل کی لمبی فہرست تھی۔ نیما کا دل دکھ سے بھرنے لگا۔
بیچارہ واصف، کتنی پریشانیاں ہیں یہاں اور میں مزے سے گھر میں آرام کر رہی ہوں۔ زیبی کو لے آئیں تو وہ سارا کچھ ٹھیک کر جاتی۔ خالہ اماں سے کہہ رہی تھی، میں ہوں نا خالہ، میں کر دوں گی سارا کام۔ وہ شرمندہ سی ہو کر فوراً ہی بول پڑی۔ اماں نے حیرت سے اسے دیکھا لیکن کچھ بولی نہیں۔ اہتمام سے کی گئی ساری تیاری کو بھول کر جلدی جلدی گھر صاف کیا، خالہ کے لیے دلیا چڑھایا، سبزی کاٹ رہی تھی تو واصف بھی آ گیا۔ تم؟ وہ اسے دیکھ کر سیدھا کچن میں آیا۔ نیما مسکرانے لگی۔ یہاں اتنی دیر سے بنا کسی دخل اندازی کے کام کرتے ہوئے کتنی خوشگوار خیال گھیرے ہوئے تھے۔ اس وقت واصف کچن کے دروازے پر کھڑا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے وہ مستقبل میں آنے والا کوئی خوشگوار منظر دیکھ رہی ہو۔ اندر چل کر بیٹھو، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ کہیں کسی اور دھیان میں گم وہ نظریں جھکائے ہوئے بڑے استحقاق سے کہہ رہی تھی۔ زیبی بھی آئی ہے کیا؟ واصف نے جیسے اس کی ہدایت سنی ہی نہیں تھی۔ نیما کا دل کڑواہٹ سے بھرنے لگا۔ ہر طرف آپا ہی کی پکار تھی۔ وہ جو اتنی چاہ سے یہاں تک آئی، اتنی جان مار کر سب کو آرام پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے، کسی کو دکھائی نہیں دیتی، پر یہ وقت غصہ دکھانے کا نہیں تھا۔ حلق میں اٹکتی کڑواہٹ کو اس نے صبر کے گھونٹ کی طرح اندر اتارا اور خود زہر بانٹنے پر معمور ہوئی۔ آپا نہیں آئی، ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ دل نہیں چاہ رہا تھا؟ کیوں؟ واصف بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ ایسے ہی لاپرواہی سے کندھوں کو ہلکی سی جنبش دے کر وہ مڑ کر کیتلی میں پانی بھرنے لگی۔ مرضی کی مالک ہیں وہ، کہنے لگی کہ خالہ بیمار ہیں تو یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، یہاں کون فارغ بیٹھا ہے جو دوڑ دوڑ کر ان کے گھر کے کام جا کر نپٹائے۔ اچھا اتنی مصروف ہو گئی ہے وہ؟ اپنی جی مٹانے کے لیے وہ بمشکل ہی مسکرایا۔ ہاں تو اور کیا، ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے ان کے پاس کسی کے لیے بھی۔ اصل میں تو انہیں لوگوں کے ساتھ گلنا ملنا پسند ہی نہیں ہے۔ میں تو سگی بہن ہوں، پر کبھی دیکھا ہے کہ وہ مجھ سے بھی زیادہ بات کرتی ہوں؟ الٹا میں ہی آگے پیچھے پھرتی ہوں ان کے۔ خیر، خیال تو وہ سب کا رکھتی ہے۔ واصف دل سے مجبور تھا۔ محض غلط فہمی، خیال ہوتا تو خالہ کو دیکھنے نہیں آتی، وہ تو الٹا مجھے بھی روک رہی تھی۔ پوچھ لو اماں سے، کتنی ضد کر کے آئی ہوں۔ چائے کی ٹرے اٹھا کر وہ کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ واصف کا کوئی ڈھنگ کا روزگار ہو جائے تو پھر اس کی شادی کا بھی سوچا جائے، ابھی تو بات منہ سے نکالتے ہوئے بھی ڈر۔ نیما نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے خالہ کو کہتے ہوئے سنا تھا، پر اسے دیکھتے ہی وہ خاموش ہو گئیں۔ چائے واقعی اچھی بنی تھی، اس کے علاوہ بھی آج اس نے خالہ کا ڈھیر سارا کام کر دیا تھا، سو وہ چائے کے ساتھ اس کی تعریف کرنا نہیں بھولی تھیں۔ یہ نیما بھی خاصی اچھی نکل آئی ہے، ورنہ بچپن میں تو یوں ہی سی ہوا کرتی تھی، اب تو رنگ بھی خاصا صاف ہو گیا ہے۔ خالہ نے آج بہت دن بعد شاید اسے غور سے دیکھا تھا۔ ہاں لیکن زیب النساء سے زیادہ نہیں، اس کی رنگت تو بالکل گلابی ہے۔ اماں کے لہجے میں بڑا فخر تھا۔ آپا ایک بار پھر اس کی راہ میں آ کھڑی ہوئیں۔ زیبی تو خیر ہزاروں میں ایک ہے، رنگت کیا، وہ تو لگتی ہی نہیں کہ تمہاری بیٹی ہے۔ اماں زور سے ہنس پڑی۔ خالہ کی بات انہیں ذرا بھی بری نہیں لگی تھی، الٹا خوش ہو گئیں۔ نیما باہر نکل آئی۔ وہ کچھ بھی کر لیتی، آپا جیسی نہیں بن سکتی تھی، ہر ایک اسی کا ترانہ گاتا تھا۔ واصف یا خالہ کا کیا شکوہ، خود اماں بھی طرفداری کیے بنا نہیں رہ سکتی تھیں۔ پچھلی طرف دیوار پر انگور کی بے تحاشا پھیلی ہوئی بیل کے تلے واصف بیٹھا تھا، اداس خاموش۔ آپا کے نہ آنے کا اسے واقعی رنج ہوا تھا۔ نیما کو یقین آنے لگا۔ چائے کا کپ اسے تھما کر وہ خود بھی بانس کے پرانے سے مورے پر بیٹھ گئی۔ پریشان مت ہو، خالہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گی۔ نیما کے لہجے میں گہری اپنائیت تھی، حالانکہ پتہ تھا کہ وہ خالہ کی بیماری کی وجہ سے اداس نہیں ہے، لیکن وہ بے وقوف ہرگز بھی نہیں تھی۔ کھانا میں نے پکا دیا ہے، صفائی برتن سب کر دیے ہیں، جب تک خالہ ٹھیک نہیں ہو جاتی میں روز آ کر سارا کام کر جاؤں گی۔ واصف نے کوئی جواب نہیں دیا، شکریہ تک نہیں۔ نیما خود ہی ادھر ادھر کی باتیں کیے گئی، مگر وہ سامنے ٹماٹر کے پودوں پر نگاہ جمائے صرف ہوں ہاں کیے گیا۔ اماں اب واپسی کے لیے تیار تھی۔ نیما کا دل تو چاہ رہا تھا کہ وہ اسے یہاں خالہ کی تیمارداری کے لیے چھوڑ ہی جائیں، لیکن نہ تو خالہ نے کہا اور نہ ہی اماں نے خود کوئی آفر کی۔ واصف البتہ انہیں چھوڑنے کے لیے ساتھ چل پڑا۔ خالہ اکیلی ہیں، تم ان کے پاس رکو، کیا خبر کس چیز کی ضرورت پڑ جائے۔ نیما بالکل بھی نہیں چاہ رہی تھی کہ واصف ساتھ جائے اور آپا کو سلائی مشین کے آگے بیٹھا ہوا دیکھے، لیکن وہ مانا ہی نہیں۔ 10 منٹ کا راستہ ہے اور اب شام ہو رہی ہے، زیادہ دیر نہیں لگے گی آنے جانے میں۔ راستہ خاموشی سے کٹا، سبھی اپنی اپنی الجھن میں گرفتار۔ دروازہ گڈو نے کھولا تھا۔ نیما کی نگاہ سیدھی اسی طرف گئی جہاں وہ زیبی آپا کو چھوڑ کر گئی تھی، ان کی مصروفیت کے ساتھ، پر اس وقت وہ وہاں نہیں تھیں۔ مشین اٹھا دی گئی تھی اور کپڑوں کا ڈھیر سمیٹا جا چکا تھا۔ نیما نے ایک اطمینان بھری سانس لی۔ اماں برقع اتارتے ہوئے سیدھی سامنے والے کمرے میں چلی گئی تھیں۔ نیما دانستہ سین میں ہی رکی رہی۔ آپا کہاں ہیں گڈو؟ وہ تو سو رہی ہیں اندر کمرے میں نے تو اب تک چائے بھی نہیں پی ہے، اب تم بنا لو جلدی سے۔ گھر کی پہرے داری کی وجہ سے گڈو کا آج کا کھیل ضائع ہوا تھا، سو اس کی بیزاری بھی جائز تھی۔ نیما نے فاتحانہ نگاہوں سے واصف کی طرف دیکھا میں نہ کہتی تھی، اس کے لبوں کے بجائے یہ جملہ آنکھوں نے کہا تھا۔ واصف کے چہرے پر واضح سی سرخی پھیلی تھی۔ میں چلتا ہوں، امی گھر پر اکیلی ہیں، اس نے کہا اور واپس باہر نکل گیا۔ نیما نے اسے ایک بار بھی رکنے کے لیے نہیں کہا۔ اندر آئی تو زیبی دوپٹہ کندھوں پر پھیلاتے ہوئے کھڑی ہو رہی تھی۔ اماں اسے خالہ کے یہاں کی تفصیل سنا رہی تھیں۔ تھکان اور نیند سے زیبی کی آنکھوں میں ہلکا سا خمار تھا اور وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ خود نیما کی نگاہ بھی اسی پر جم سی گئی۔
شکر ہے سارے کپڑے سل گئے، اب کل اکٹھے پیسے تو مل جائیں گے۔ اماں سے کہتے ہوئے وہ دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ واصف کو اندر بلا لو نیما، اس نے دروازے کے ساتھ کھڑی نیما کو دیکھ کر کہا۔ وہ تو چلے گئے، جلدی میں تھے کیا؟ زیبی نے بڑی حیرت سے اسے دیکھا۔ انہیں یقین ہی نہیں آیا تھا کہ واصف یہاں تک آیا اور ان سے ملے بغیر واپس بھی چلا گیا۔ خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، انہیں اکیلا چھوڑ کر آئے تھے، اسی لیے فوراً واپس ہو گئے۔ اطمینان سے کہتی ہوئی نیما پلنگ پر نیم دراز ہوئی، جہاں ابھی ذرا دیر پہلے ہی زیبی اپنی دکھتی ہوئی کمر ٹکانے کے لیے لیٹی تھی۔ اب مجھ سے کوئی کام کرنے کے لیے نہیں کہیے گا اماں، میں نے خالہ کے یہاں بہت کام کر لیا ہے، اس نے وارننگ دینے والے انداز میں اعلان کیا۔ میں کر لوں گی، بس روٹی ہی تو پکانی ہے، زیبی نے دھیرے سے کہا۔ 2 دن سے جاری ساری محنت یکدم ہی کندھوں پر آ پڑی تھی۔ نیما نے ایک نظر اس کے مایوس چہرے پر ڈالی۔ بے ایمانی، اندر سے ایک کمزور سی آواز کبھی کبھار یوں ہی شرمندہ کرتی تھی۔ اماں ذرا ٹی وی کی آواز تو بڑھائیے گا۔ تکیہ سر کے نیچے دورہ کرتے ہوئے اس نے بڑے اطمینان سے رائے فرار اختیار کی۔ اماں کل میں چلی جاؤں خالہ کے یہاں، سارا کام صبح ہی نپٹا لوں گی، پھر گڈو چھوڑ آئے گا، اس نے زیبی آپا کو اماں سے کہتے سنا۔ اماں کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں بھی چلوں گی ساتھ، باجی کا دل بہلا رہتا ہے، نیما کے پاس گڈو رہ لے گا۔ نیما کے لبوں پر اسرار سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ اگلی صبح کا آغاز معمول کے عین مطابق ہی تھا۔ ابا کا موڈ اتنا ہی خراب تھا جتنا روز ہوتا تھا، اور وہ سب اس کے اتنے عادی ہو چکے تھے کہ بہت سوچنے پر بھی کسی کو یاد نہیں آتا تھا کہ صبح اس گن گرج کے علاوہ کسی اور رنگ میں بھی بیدار ہوتی ہے۔ سکون، خوشگواریت، چڑیوں کا چہکنا، صبح سویرے کی خوبصورتی سے جڑے یہ سارے لفظ محض درسی کتابوں کی نظموں میں ہی پڑھے تھے۔ یہاں اس گھر میں کچھ اور ہی لازم و ملزوم تھا۔ چائے بد مزہ، پراٹھا تو خیر کبھی ٹھیک سے سینکا ہی نہیں جا سکتا اس گھر میں۔ حسرت ہی رہی جو کبھی ڈھنگ کا ناشتہ نصیب ہوا ہو۔ برآمدے میں سامنے چھوٹی سی میز رکھے ناشتے سے انصاف کرتے ہوئے وہ معمول کی تنقید بھی جاری رکھے ہوئے تھے۔ اماں بے تاثر سے چہرے لیے پاس بیٹھی تھیں، اور بہت سی انچاہی باتوں کی طرح یہ تقریر سننا بھی ان کے فرائض میں شامل تھا۔ نیما نے کسی روبوٹ کی طرح گرم پراٹھا سامنے رکھا اور واپس مڑ گئی۔ کچن میں چولہے کے آگے بیٹھی نیما آپا، ابا کے سامنے حاضری لگاتی اماں، اور بیچ میں شٹل کاک بنی وہ خود۔ ابا جس فیکٹری میں ساری عمر کام کرتے رہے، وہ اب کئی سال سے ربع زوال تھی۔ یہ تو مالکوں کی مہربانی ہے جو ہم چند لوگوں کو پرانا سمجھ کر لحاظ کیے جا رہے ہیں، ورنہ آدھے سے زیادہ لوگ تو فارغ ہو کر مارے مارے پھر رہے ہیں۔ چائے کا دوسرا پیالہ لے کر آئی تو روز کی طرح موضوع بدل چکا تھا۔ یہ ان کا ٹینشن بخشنے کا دوسرا دور ہوتا تھا۔ جتنے سالوں سے وہ لوگوں کے فیکٹری سے نکالے جانے کا قصہ سنا رہے تھے، اس حساب سے تو اب تک فیکٹری کو تالا لگ جانا چاہیے تھا۔ اس روز کے رونے کو ابا کی عادت سمجھا جاتا تھا، اور اس سے شیر آ گیا والے شور جیسی بے نیازی بڑھتی جاتی تھی۔ کوئی دن جا رہا ہے جو ہم بھی گھر بیٹھے نظر آئیں گے، آگے گاڑی کیسے چلے گی یہ تو بس۔ نیما چائے کا پیالہ رکھ کر واپس پلٹ چکی تھی، اور اماں کی نگاہ سامنے سین میں لگے ناریل کے پیڑ پر الجھی رہی۔ کوئی بھی ان کے سننے میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ کپریل کی مرمت ضروری تھی، لیکن اس کے لیے ابا کے بہترین موڈ کا انتظار بھی کرنا تھا۔ اماں کا ذہن اسی طرف الجھا رہا۔ ناشتہ ختم ہونے کے ساتھ ہی ابا کو یاد آ گیا تھا کہ اب ان کی فیکٹری کا ٹائم بھی ہو گیا ہے۔ اب شام تک سب کو فراغت تھی۔ زیبی آپا آج 1 منٹ کے لیے بھی نہیں بیٹھی تھیں، تیزی سے کام نپٹائے جا رہی تھی۔ نیما سکون سے اس کی ساری مصروفیت دیکھی گئی، اور پھر چپکے سے واپس بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ اماں یوں ہی اس کی فطری کاہلی سمجھے گئیں، لیکن جب وہ ہلکی ہلکی کرانا شروع کر چکی تھی تو انہیں توجہ دینی ہی پڑی۔ نیما کے پیٹ میں درد تھا، اور درد بھی ایسا ویسا نہیں۔ اماں کا تیر بہدف چونن بھی کام نہیں آیا۔ 2 گلی آگے سڑک پر کلینک چلاتے کمپاؤنڈر شرافت سے جا کر دوا لینی پڑی۔ سبھی کو پتہ تھا کہ وہ ڈگری یافتہ ڈاکٹر نہیں ہیں، لیکن سرکاری اسپتال دور تھا، آنے جانے کا خرچہ الگ۔ آس پاس کے سبھی لوگ یہیں سے دوا لیتے۔ چھوٹی بڑی انگن گولیاں، لال مکسچر، اور نیما کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بازو پر لگا انجیکشن مل ملا کر 60 روپے بنے۔ زیبی آپا سے سلوائے گئے ایک جوڑے کی اجرت سے بھی 10 روپے زیادہ۔ واپس گھر آتے ہوئے اسے نہ جانے کیوں خیال آیا تھا۔ اس بھاگ دوڑ میں دن آدھے سے زیادہ نکل چکا تھا، نہ جانے کیسا انجیکشن لگا تھا، پورا ہاتھ درد سے اکڑا جا رہا تھا۔ اس بار نیما کی ہائے ہائے میں واقعی حقیقت کا رنگ تھا۔ زیبی آپا نے قریب بیٹھ کر گرم تولیے سے سکائی کی تو کچھ سکون ملا۔ واصف کے گھر جانے کا ذکر تک نہیں آیا، اور نہ ہی وہ خود آیا۔ اگلا دن چھٹی کا تھا، اور جب ابا گھر پر ہوتے تو مجال تھی کہ کوئی اچھا سا پروگرام بنا لیا جائے، لیکن ایک خوشگوار سرپرائز خود چل کر گھر تک آیا تھا۔ بہت دن کے بھولے بھٹکے مدثر چچا بنفس نفیس چلے آئے تھے۔ آج چچی ان کے ساتھ نہیں تھیں تو کچھ زیادہ اچھا لگ رہا تھا۔ لمبی سی گاڑی اور ڈرائیور دروازے پر کھڑا دیکھ کر سب سے زیادہ فخر ابا کو ہوتا تھا۔ مدثر چچا تھے تو انہی کے رشتے کے بھائی، تو یہ ان کا حق بھی بنتا تھا۔ خاطر تواضع میں کمی نہ رہ جائے۔ قورمہ، پلاؤ، شامی کباب، رائتا۔ گڈو غریب بازار کے چکر لگا لگا کر تھک گیا تھا، اور زیبی آپا کی جان توڑ محنت کے بعد کل ملنے والی ساری اجرت ٹھکانے لگی۔ تب کہیں جا کر پورا گھر مزیدار خوشبوؤں سے مہک اٹھا۔ مدثر چچا کو اتنے اہتمام سے
وہم ہونے لگا تھا کہ کہیں خدا نخواستہ یہاں حالات کچھ بہتر تو نہیں ہو گئے۔ وہ جس کام سے آئے تھے اس کی کامیابی کے لیے یہاں کی ابتری ہی کارآمد تھی۔ آج تو ایک غرض لے کر آیا ہوں بھائی صاحب، اگر جو آپ مہربانی کریں تو ساری زندگی احسان مند رہوں گا۔ چچی کے مقابلے میں مدثر چچا بڑے خوش مزاج شخص تھے، لیکن اس وقت وہ جس عاجزی سے بات کر رہے تھے، اماں ابا دونوں ہی حیرت سے ان کا منہ تکنے لگے۔ ان جیسے خوشحال شخص کو بھی پریشانی ستا سکتی تھی۔ دونوں بیٹے کب کے بیوی بچوں سمیت کینیڈا شفٹ ہو چکے تھے۔ جائیداد اور زمینوں سے آمدنی آتی تھی اور بڑے ہی شاندار بنگلے میں رہتے تھے کراچی شہر میں۔ پھر بھی آپ کو شاید میری خود غرضی محسوس ہوگی، لیکن اور کوئی نظر بھی تو نہیں آتا جسے اپنی مصیبت کا حال کہوں۔ کھل کر بتاؤ مدثر، ہم ہیں نا، اور پھر اپنوں سے دل کا حل نہیں کہے گا انسان تو پھر کس سے کہے گا؟ ابا تڑپ اٹھے۔ مدثر چچا کو بڑا حوصلہ ملا تھا ان کے رد عمل سے۔ سریا بہت بیمار ہے بھائی، پچھلا مہینہ تو 15 دن ہاسپٹل میں داخل بھی رہی، اب بھی زیادہ وقت بستر پر ہی گزرتا ہے، سارا گھر الٹا پڑا ہے۔ کوئی ان کی درد بھری کہانی پوری دل سوزی سے سنی گئی، اور حرف آخر کے طور پر جو فرمائش انہوں نے کی وہ اب ذرا بھی حیران کن نہیں لگی تھی۔ صرف زیبی ہی ہے جو وہاں آ کر اپنی چچی کو بھی سنبھال سکتی ہے اور کچھ میری زندگی بھی آسان ہو جائے گی۔ اس عمر میں گھر کی دیکھ بھال میرے بس کی بات نہیں ہے بھائی صاحب۔ ابا نے کسی سوچ میں ڈوبتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ وہاں اسے کسی چیز کی تکلیف نہیں ہوگی، بیٹی ہے میری زیبی، اتنا سا حق تو ہے میرا بھی۔ مدثر چچا کی اپنائیت بھری عاجزی کے آگے ٹکنا آسان نہیں تھا۔ بہت حق ہے تمہارا، اور اگر ایک شہر ہوتا تو میں زیبی کیا نیما کو بھی تمہاری خدمت کے لیے بھیج دیتا، لیکن اتنی دور معلوم نہیں اس کا وہاں دل بھی لگے گا یا نہیں۔ ابا کچھ کشمکش میں تھے۔ نیما ابھی کمرے میں آئی تھی اور معاملے کی اہمیت کو بھانپ کر وہیں پلنگ پر اماں کے پیچھے ٹک گئی تھی۔ مدثر چچا ہنس پڑے۔ دل تو زیبی کا ایسا لگے گا کہ وہ آپ کو بھی بھول جائے گی۔ گھومنا پھرنا، بازار، فلم، ٹی وی، کس چیز کی کمی ہے؟ وہ کراچی سے بھائی صاحب، میں تو اس کا کمرہ تک سیٹ کروا کر آیا ہوں جس میں الگ ٹی وی رکھوایا ہے میں نے۔ امی اور ابا دونوں ہی نے بہت مرعوب ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ اور یہ لیں، یہ اپنے پاس رکھے۔ مدثر چچا نے ہزار ہزار کے نوٹ اپنے بٹوے سے نکالے۔ پورے 10,000 ہیں، ہر مہینے بھجواتا رہوں گا آپ کو، اور خدا نخواستہ یہ مت سمجھنا کہ کوئی میں زیب النساء کی تنخواہ مقرر کر رہا ہوں۔ ارے لعنت ہو جو میں ایسا کروں، یہ تو بس ایک بھائی کی طرف سے حقیر سا نذرانہ سمجھے۔ 10,000 وہ بھی یک مشت! فیکٹری میں اب بھی ابا کو 4,500 سے زیادہ نہیں مل رہے تھے، وہ بھی مہینے کے بیچ میں 1,500 ایڈوانس لینے کے بعد کٹ کٹا جاتے تھے۔ اماں اور ابا دونوں کو اس بار ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی۔ فیصلہ خود بخود ہو گیا۔ میں وہاں کیسے رہوں گی اماں، مجھے مت بھیجیں اللہ کے واسطے۔ زیبی آپا کا چہرہ زرد ہو رہا تھا اور آنکھیں اتنی نم کہ چھیڑنے کی دیر۔ اماں الماری میں سے ان کی گنتی کے 2-4 سوٹ جمع کر رہی تھیں، مستقل سمجھائے جا رہی تھیں۔ مدثر بھائی بہت امید لے کر آئے ہیں، 1000 بار ہمارے کام آئے ہیں، آج اگر انہیں ضرورت پڑی ہے تو ہم پیچھے ہٹ جائیں کتنا برا لگتا ہے۔ پھر آپ چلیں ساتھ، 10-15 دن رہ کر آپ کے ساتھ ہی آ جاؤں گی۔ اپنی دانست بڑا مناسب حل نکال کر وہ امید بھری نگاہوں سے اماں کو دیکھنے لگیں۔ میں کیسے چل سکتی ہوں؟ نیما کتنی غیر ذمہ دار ہے پتہ ہے نا؟ اماں مستقل آنکھ چرا رہی تھیں۔ کر لے گی نا نیما 10-15 دن سارا کام؟ بہت اچھی بہن ہے میری، وہ اتنی آس سے پوچھ رہی تھی کہ نیما جیسی بے مروت بھی پل بھر کے لیے کنفیوز ہو کر اماں کی طرف دیکھنے لگی۔ وہاں اشارے سے صاف منع کیا جا رہا تھا۔ نیما کا کام آسان ہوا۔ میں اکیلی نہیں رہ سکتی آپا، ابا بھی گھر پر نہیں، اور پھر اماں بھی نہ ہوں نہ بابا۔ زیبی آپا پلنگ پر بیٹھ کر رونے لگیں۔ نیما باہر چلی گئی تھی۔ اماں اتنی دیر میں مختصر سا سامان پیک کر چکی تھیں۔ خاکی رنگ کے چھوٹے سے بیگ کو زپ بند کر کے دروازے کے قریب رکھا اور خود واپس زیبی کے پاس آ کھڑی ہوئیں۔ دیکھ زیبی، تو میری بہت سمجھدار بیٹی ہے، گھر کا سارا احوال مجھے پتہ ہے نا۔ اس کے بالوں کو محبت سے سہلاتے ہوئے اماں نے اس رشتے کی آزمائش کرنے کا فیصلہ کیا جو زیبی کا اس کے گھر سے تھا۔ اپنے ابا کی نوکری کی بھی خبر ہے، کسی وقت بھی نکالے جا سکتے ہیں۔ یہاں بھی تو جان توڑ محنت کرتی ہے، وہاں تو بس ذرا سی گھر کی دیکھ بھال ہی کرنی ہے، بدلے میں مدثر بھائی کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ زیبی نے آنسوؤں سے تر ہوتا چہرہ اٹھایا۔ بس کچھ مہینے، ذرا سی ہمت کر لے، گھر کی حالت سنبھل جائے گی، پھر بے شک واپس آ جانا، کوئی عمر بھر کے لیے تھوڑی بھیج رہی ہوں تجھے۔ اماں نے اپنے دوپٹے کے پلو سے ان کے آنسو خشک کیے۔ گڈو کا 9ویں کا داخلہ جانا ہے، چھت اب بس ٹپکنے ہی کو ہے، اور جیسے آپ کی مرضی اماں، فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا۔ روایتی سا امتحان تھا سو زیبی آپا نے بخوبی پاس کیا اور گلے مل کر رخصت ہوئیں۔ اماں ابا نیما اور گڈو سب ہی نے باہر کے دروازے پر کھڑے ہو کر ڈھلان اترنے تک زیبی کا مڑ مڑ کر ہاتھ ہلانا دیکھا۔ گھر میں ایک دم ہی ایسا دم گھٹتا سناٹا چھایا جیسے خدا نہ خواستہ۔ اماں آنسو صاف کرتی منہ لپیٹ کر تخت پر جا بیٹھی تھیں۔ ابا اور گڈو دونوں گھبرا کر کہیں باہر نکل گئے اور باقی رہ گئی نیما، تو اس کی سمجھ میں تو ابھی تک یہ نہیں آ رہا تھا کہ وہ نیما آپا کے جانے سے خوش ہے یا اداس۔ سبھی کچھ جیسے آنن فانن ہی ہوا تھا۔
اس روز رات بڑی جلدی آئی اور پہلی بار صبح بڑے مختلف انداز میں طلوع ہوئی۔ نہ کوئی اعتراض نہ غصہ۔ ابا ناشتہ کر کے بڑی خاموشی سے فیکٹری رخصت ہوئے اور پیچھے گھر میں بڑا پرامن سا ماحول رہ گیا۔ نیما نے برآمدے میں کھڑے ہو کر درختوں پر اترتی صبح کی اجلی کرنوں کو دیکھا اور بڑے سکون سے مسکرا دی۔ گویا جو ہوا اچھا ہی ہوا۔ زیبی آپا کی خیریت سے پہنچنے کا فون برابر والوں کے ہاں آ گیا تھا۔ اماں جا کر بات کر آئی تھیں، سو اب اس طرف سے بھی اطمینان ہوا۔ اگلے چند دن گزرے تو جیسے سب ہی زیبی آپا کی غیر موجودگی کے عادی ہو گئے تھے۔ اب نہ کسی کو سناٹے سے وحشت ہوتی اور نہ ہی کوئی گھبرا کر گھر سے نکلنے کی کرتا۔ کیا کسی بھی تعلق کو بھلانے کے لیے بس اتنی ہی مدت درکار ہوتی ہے؟ نیما نے ایک دن حیرت سے سوچا تھا۔ گھر میں آئی خوشحالی کی پہلی لہر آہستہ آہستہ موڈ ماحول بدلنے لگی تھی۔ اماں پورے مہینے کا راشن ایک ساتھ خرید کر لائیں تو اس دن ان کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ پاؤ بھر مسور کی دال، 10 روپے کی ہلدی اور پاؤ بھر گھی، چھوٹی چھوٹی تھیلیوں اور پڑیوں میں چیزیں خریدتے ہوئے انہوں نے کب نہیں اس وقت کی تمنا کی تھی جب وہ بھی سامان کی ایک لمبی فہرست نکال کر دکان والے کو تھمائیں اور اس کے ملازم سے سامان اٹھوا کر رکشے میں رکھوائیں۔ نیما نے بھی بہت دل لگا کر سارے ڈبے کنستر چمکا کر رکھ دیے۔ گڈو نے نیا بیٹ بال خرید لیا، بنا گھر میں کوئی جھگڑا اٹھائے، اور پھر خوشی خوشی ایک اچھے کوچنگ سینٹر میں پڑھنے بھی جانے لگا۔ اماں اور ابا شام کو چائے پیتے ہوئے گھر کے ادھورے کاموں کے بارے میں بڑی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بات چیت کرتے اور نیما مزے سے ٹی وی دیکھتی۔ حیرت کی بات تھی کہ پورے ہفتے میں اماں کو ایک بار بھی خالہ کی یاد نہیں آئی اور نہ واصف ہی ادھر آیا۔ گھر میں کوئی ذکر کوئی فکر نہیں۔ نیما نے تنگ آ کر اماں کی توجہ اس طرف دلائی تو وہ لاپرواہی سے ہاتھ ہلا کر بولیں، ادھر اپنے گھر کے کاموں سے ہی فرصت نہیں مل رہی، دیکھو آج شام کو گڈو کو بھیج کر پتہ کرواؤں گی۔ شام سے پہلے ہی واصف آ گیا۔ اماں ابا کے لیے شام کی چائے کے ساتھ حلوہ بھون رہی تھیں، سارے میں الائچی اور سوجی کی مزیدار سی خوشبو اڑ رہی تھی۔ گھر سے توڑی گئی سبزیوں کا شاپر اٹھائے وہ اندر آتے ہی ٹھٹکا تھا۔ آج 24 تاریخ تھی، مہینے کا آخری عشرہ، اور ایسی عیاشی۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس نے کوئی نتیجہ نکالنا چاہا لیکن فوری طور پر کچھ بھی اندازہ نہیں ہوا۔ اتنے دن سے کہاں تھے، آئے ہی نہیں۔ نیما برآمدے میں کھڑی تھی، کیا کرتا آ کر، یہاں تو لوگ پہلے ہی بہت مصروف رہتے ہیں۔ وہ مسکرا رہا تھا لیکن اس روز کی بات یقیناً اب بھی یاد رکھے ہوئے تھا۔ نیما کو ہلکی سی گھبراہٹ نے آ گھیرا۔ معلوم نہیں زیبی آپا کے جانے کا سن کر وہ کس طرح کا رد عمل ظاہر کرے گا۔ کیا بات ہے، کوئی مہمان آ رہا ہے کیا؟ بڑی خوشبو پھیلی ہوئی ہے، وہ ادھر ادھر متلاشی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ نہیں تو کس کو آنا ہے بھلا؟ وہ دانستہ کچن کی طرف چل پڑی کہ جو کچھ بتانا ہے اماں خود بتائیں، بیکار میں کچھ الٹے سیدھا اس کے منہ سے نکل جائے۔ اماں سامنے ہی دکھائی دے رہی تھی۔ واصف کو آتا دیکھ کر حسب معمول خوش تو ہوئی لیکن آج اس کے ساتھ آیا سبزی کا شاپر ہمیشہ کی طرح جوش و خروش کا سبب نہیں بنا۔ اچھے تو ہو، باجی کی طبیعت اب کیسی ہے؟ میرا تو آنا ہی نہیں ہوا، بخار آ رہا تھا اتنے دن سے۔ ایک جملے میں انہوں نے خیریت خیر صلاح کے ساتھ اپنی صفائی بھی نپٹائی۔ واصف نے ایک نگاہ میں کچن میں پھیلی خوشحالی کو دیکھا تھا۔ کوئی واضح تبدیلی تھی جو لازماً عمل میں آ چکی تھی۔ یہ لو تھوڑا سا کھا لو۔ اماں نے وہیں سے حلوے کی گرم پلیٹ پکڑائی۔ زیبی کہاں ہے خالہ؟ دل سے اٹھتا سوال ابھی تک جواب طلب تھا۔ وہ تو گئی ہے اپنے مدثر چچا کے ہاں، لینے آئے تھے وہ اسے۔ اماں کے لہجے میں گہرا اطمینان تھا۔ کیا؟ مارے حیرت کے اس کے ہونٹ بے آواز کھلے تھے۔ مدثر بھائی کی بیوی بیمار ہے نا آج کل، بس اسی لیے۔ اماں کی دی ہوئی تفصیل میں اسے ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی۔ نیما نے دیکھا کہ حلوے کی پلیٹ اس نے بنا چکھے واپس کچن کی سلیب پر رکھ دی تھی۔ ایسے کیسے چلی گئی وہ؟ مجھے بتایا بھی نہیں۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے اگلے صحن تک آئی تھی اور اس کی دکھ بھری حیرت کو دیکھ دیکھ کر اپنا بے حد دل جلا رہی تھی۔ مدثر چچا خود لینے آئے تھے زیبی آپا کو اتنی بڑی گاڑی میں، کیسے نہیں جاتی؟ وہ تو بڑی خوشی خوشی گئی ہیں، جھٹ پٹ تیار ہو گئیں۔ بڑی روانی سے اس کی زبان چل پڑی تھی اور ایسا کرتے ہوئے اسے واصف کے اوپر ذرا بھی رحم نہیں آیا تھا۔ بہت شاندار گھر ہے واصف چچا کا، اتنے سارے نوکر، ہر کمرے میں اے سی، زیبی آپا کے تو مزے ہوں گے۔ کاش چچا مجھے لے جاتے ان کی جگہ۔ بات کے خاتمے پر ایک ٹھنڈی سانس بڑی سوچی سمجھی تھی۔ ویسے تم آئے کیسے تھے اس وقت؟ اماں نے زیبی کو بلوایا تھا، وہ ہلکے سے بولا۔ نیما کا کہکا مار کر ہنسنے کو دل چاہا لیکن ضبط ضروری تھا۔ کہو تو میں چلوں ساتھ، خالہ کو دیکھ بھی لوں گی۔ بڑی اپنائیت سے وہ اس کے کچھ قریب آ کر کھڑی ہوئی۔ واصف نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور بے ساختہ ہی پیچھے ہٹا۔ نہیں کوئی ضرورت نہیں، رکھائی سے کہہ کر وہ اپنی سائیکل لے کر باہر نکل گیا۔ اماں جب تک کچن سے نکل کر وہاں آئی وہ سامنے والی ڈھلان کے پیچھے گم ہو چکا تھا۔ تم نے کچھ اور تو نہیں بتایا واصف کو زیبی کے جانے کے بارے میں؟ وہ اس کی اتنی جلد واپسی پر مشکوک سی ہو کر نیما سے پوچھ رہی تھی۔ میرا کیا دماغ خراب ہے؟ وہ پہلے ہی واصف کی بخشی ہوئی توہین کے زیر اثر تھی اور بھی چڑ گئی۔ اماں اب ذرا ذرا سی بات پر ڈانٹنا چھوڑ چکی تھیں، سو آرام سے نظر انداز کر گئیں۔ آپا کو گئے ابھی کتنے دن ہوئے تھے؟ ٹھیک سے شمار بھی نہیں ہوا تھا کہ مدثر چچا کی طرف سے بھیجا گیا دوسرا ڈرافٹ آ گیا، پورے 10,000۔ ایک ناقابل بیان سی خوشی سارے گھر میں دوڑ رہی تھی۔ مدثر چچا کہہ کر تو گئے تھے لیکن سچی بات تو یہ کہ یہاں کسی کو بھی یقین نہیں تھا کہ وہ واقعی اپنی بات کے اتنے پابند نکلیں گے، مگر یہ تو کمال ہی ہو گیا تھا۔
اولاد قابل اور فرمانبردار ہو تو بیٹا اور بیٹی سب برابر ہیں۔ اب دیکھ لو میری زیبی نے کیسا گھر کو سنبھالا ہے۔ جس دن چوتھی تنخواہ وصول ہوئی اس روز ابا نے بہت فخر سے کہا انہیں پچھلے ہفتے فیکٹری سے برطرفی کا حکم بالآخر مل ہی گیا تھا، مگر اب کوئی فکر کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ اب تو آرام سے میر صاحب کی بیٹھک میں شطرنج کی بازی جمع کرے گی۔ بہت کر لیا ساری عمر کام، اب تو آرام کا وقت ہے۔ ابھی زیبی لگی ہے، انشاءاللہ کچھ سال بعد میرا گڈو گھر سنبھال لے گا۔ انہوں نے 9ویں کلاس کے امتحان دیتے گڈو کی طرف محبت سے دیکھتے ہوئے پورے یقین کے ساتھ پیشن گوئی کی اور گھر کی ہر ذمہ داری سے بری ذمہ ہوئے۔ نظام زندگی بڑے سہل انداز میں رواں دواں تھا۔ زیبی آپا کا 10-15 دن میں فون آ جاتا تھا جو پڑوس میں جا کر سن لیا جاتا۔ وہ وہاں ٹھیک ٹھاک تھیں لیکن چچی ابھی بھی بیمار تھیں۔ یہاں سب کی نیند کی بیماری کا تسلسل بڑا اطمینان بخش تھا۔ جو خدا نہ کرے وہ صحت یاب ہو گئیں تو پھر تو زیبی آپا کی بھی چھٹی ہی سمجھو۔ نیما کو سوچ کر ہی وحشت ہوتی تھی۔ ٹوٹی ہوئی کپریل کی مرمت ہوئی تو لگے ہاتھوں گھر میں رنگ بھی ہو گیا۔ کچھ نئے برتن اور کپڑے خریدے گئے اور ضرورت کی چھوٹی موٹی چیزیں جن کے بارے میں پہلے کبھی احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ یہ واقعی ضروری بھی ہیں یا نہیں۔ زندگی آسان ہونے لگی تھی۔ واصف خفا تھا یا اداس ٹھیک سے اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ شروع میں تو اس کی آمد کے وقفے لمبے رہے تھے، مگر جیسے جیسے زیبی کو گئے زیادہ عرصہ ہوتا جا رہا تھا وہ گھبراہٹ میں گرتا جا رہا تھا۔ ہر دوسرے دن پتہ کرنے چلا آتا، چوتھا مہینہ شروع ہو گیا ہے زیبی کو گئے۔ تو پھر نیما بے نیازی سے سیب کاٹ کاٹ کر کھاتی رہی۔ کیسے لوگ ہو تم سب، کسی کو بھی فکر نہیں۔ اسے ان سب کی بے عزتی پر رنج ہوتا تھا۔ فکر کی کیا بات ہے، وہ وہاں اتنے خوش ہیں، ان کا دل ہی نہیں چاہ رہا ہے، اور پھر چچی کی طبیعت بھی تو ٹھیک نہیں ہے۔ واصف کو ایک دم ہی بہت زور کا غصہ آیا۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اپنے لیے کسی فل ٹائم نرس کا انتظام کیوں نہیں کر لیتی تمہاری چچی؟ زیبی کو کیا ساری عمر کے لیے خرید لیا ہے انہوں نے؟ مجھے بالکل یقین نہیں آتا کہ وہ وہاں خوش ہے۔ پتہ نہیں کون سی مجبوری روکے ہوئے ہے اسے۔ مجھے پتہ دو اپنے چچا کا، میں خود جا کر اسے لے آؤں گا۔ واصف کی بےتابی، اس کی تڑپ سے بھی نیما کا دل دکھاتی تھی۔ کتنا بے درد تھا وہ، جو غائب ہے اس کے لیے ایسی لگن، اور جو دل و جان سے حاضر ہے وہ نظر تک نہیں آتا۔ کیسی محبت کی تو نے بھی نیما، جس کے بدلے ہاتھ آیا بھی تو کیا، محض درد اور ذلت۔ ایک زہریلی سی ہنسی اس کے اندر سے اٹھی۔ اور مجھے پتا ہے کہ میں جاؤں گا تو زیبی ایک بار بھی انکار نہیں کرے گی، فوراً چل پڑے گی میرے ساتھ۔ واصف کی محبت ہی اس کا یقین تھی، لیکن یقین کو گمان اور گمان کو غلط فہمی بننے میں کون سی دیر لگتی ہے بھلا؟ وہ نہیں آئیں گی۔ اماں نے بہت سمجھایا لیکن ان کا دل نہیں چاہ رہا ہے۔ کہتی ہیں یہاں رکھا ہی کیا ہے، نہ ڈھنگ کی زندگی نہ ڈھنگ کے لوگ۔ تم مانو گے نہیں پر سچ تو یہی ہے کہ آپا کو شہر کی ہوا لگ گئی ہے۔ بہت مضبوط لہجے میں اس نے ایک بار پھر وہی کہا جو ان 4 مہینوں میں بار بار واصف کے سامنے دہرایا تھا۔ اس بار واصف چپ چاپ اس کی شکل دیکھے گیا۔ چہرے پر لکھی تحریر میں سے جھوٹ اور سچ کو علیحدہ کرنے کی یہ کوئی کوشش تھی شاید۔ نیما پورے اعتماد سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھی گئی۔ کوئی بھی بات کتنی بھی بے بنیاد ہو، اس کا مستقل دہرائے جانا خود بخود ہی سچائی جیسی تاثیر عطا کرنے لگتا ہے۔ واصف آج جب واپسی کے لیے اٹھا تو اس کے انداز میں غصہ یا بےتابی نہیں تھی بلکہ بے اعتمادی کی تھکن تھی۔ ایک لمبی صبر آزما مسافت کے بعد نیما نے بالآخر منزل کی طرف جاتا پہلا سنگ میل پار کیا تھا۔ گڈو نے 9ویں کے امتحان میں اچھے نمبر لیے تھے۔ زیبی آپا نے سنا تو ایک بڑا سا پارسل کوریئر کے ذریعے بھیجا۔ گڈو کے لیے کئی تحفے تھے، کپڑے، سن گلاسز، گیمز وغیرہ۔ زیبی کب سے کہہ رہی ہے کہ موبائل خرید لیں، بات چیت میں آسانی رہے گی۔ جس دن تحفے آئے اماں نے اس دن شام کو ابا سے کہا تھا۔ نیما اور گڈو وہیں تخت پر چیزیں پھیلائے بیٹھے تھے۔ اماں کی بات کی دونوں ہی نے پرزور تائید کی تھی۔ بیکار کا خرچہ ہے صرف، ابا کے اپنے تحفظات تھے، ہمیں کون سے فون کرنے ہوتے ہیں، بیکار میں ہر مہینے بل بھرنا پڑے گا۔ زیبی کا فون تم ویسے ہی سناتی ہو پڑوس میں جا کر، اور گھر پر فون ہوگا تو وہ کرے گی بھی بار بار، پھر وہاں اس کا دل لگنا مشکل ہے۔ چلنے دو جس طرح چل رہا ہے۔ دونوں بہن بھائی نے مایوسی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر یہ زیبی آپا، دونوں ہی کو دور بیٹھی آپا پر زور کا غصہ آیا۔ دل تو خیر اس کا وہاں ایک دن بھی نہیں لگا ہے۔ اماں کی آواز نیچی تھی لیکن ان سب نے صاف سنی تھی۔ جب بات کرو یہی ضد ہے کہ مجھے واپس کب بلائیں گی۔ اب تو چچی بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، میں تو بہانے بنا بنا کر بھی تھکتی جا رہی ہوں۔ ویسے بھی 6 مہینے تو ہو رہے ہیں زیبی کو گئے۔ 6 مہینے ہوں یا 6 سال، رہنا تو ابھی اس کو وہیں ہے۔ لڑکیاں رہتی نہیں ہیں کیا نوکری کے لیے دوسرے شہروں میں؟ میر صاحب کی نواسی کو تیسرا سال ہے سعودی عرب میں، نرسنگ ٹریننگ کر کے گئی تھی ابھی پچھلے مہینے۔ اس کے باپ نے پلاٹ خریدا ہے مکان بنانے کے لیے۔ ابا کے پاس بڑی مضبوط مثال بھی موجود تھی۔ جذباتی ہو کر زندگی نہیں گزرتی، قربانی دینی پڑتی ہے، تب کہیں جا کر بات بنتی ہے۔ میں تو شکر کرتا ہوں کہ بیوی کے ٹھیک ہونے کے بعد بھی مدثر نے زیبی کو واپس بھیجنے کی بات نہیں کی۔ وہ دیر تک حالات و واقعات کی تشریح کیے گئے۔ یہاں سب پہلے ہی قائل تھے، مزید ہو گئے۔ 2-1 ماہ بعد گڈو کی میٹرک کی امتحانی فیس جانا تھی۔ بہت اچھے ٹیچر سے وہ ٹیوشن لے رہا تھا، اور اچھی بات یہ تھی کہ پڑھائی میں سیریس تھا۔ اس کے مستقبل سے گھر کا مستقبل جوڑا تھا۔ زیبی کی واپسی کے خیال سے ہی وحشت ہوتی تھی، سو اب ذکر بھی کیسا۔
لیکن اس روز انہونی ہو گئی۔ زیبی کی تنخواہ کے پیسے ہر ماہ کی 5 تاریخ تک ضرور آ جاتے تھے، لیکن اس بار تو 11 ہو گئی تھی، کوئی اتا پتہ نہیں۔ پریشانی جھنجھلاہٹ میں اور جھنجھلاہٹ شدید گھبراہٹ میں بدل چکی تھی۔ ابا کا بدنام زمانہ غصہ واپس لوٹ آیا تھا اور میر صاحب کی بیٹھک میں جانے کے بجائے وہ سارا دن گھر پر رہتے، اماں پر غصہ کرتے اور جم کر نیما اور گڈو کی خبر لیتے۔ ایک دن واصف آیا تو اس پر بھی بلا وجہ چڑھ دوڑے۔ جوان آدمی ہو، فارغ کیوں پھرتے ہو؟ نہیں ملتی نوکری تو مزدوری کر لو، اس بیکاری سے تو اچھا ہے یہ سبزی جو مفت بانٹے پھرتے ہو، اس کا ٹھیلا لگا لو، ہم بھی خرید لیا کریں گے۔ جب وہ بولنے پر آتے تو تاک تاک کر وہ کہتے جو دوسروں کو زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچا سکے۔ واصف سبزیوں سے بھرا شاپر سین میں ہی پٹک کر جو گیا تھا تو اب نہ جانے کتنے دن بعد شکل دکھانے والا تھا۔ مدثر بھائی بھول تو نہیں گئے اس مہینے؟ اماں پریشان ہو کر ابا سے کتنی ہی بار کہہ چکی تھی، اور ابا صبح سے ہی کوریئر والے کے انتظار میں اندر باہر کے کتنے ہی چکر لگا لیتے۔ اس وقت بھی وہ ابھی 5 منٹ پہلے اندر گئے تھے۔ اتوار کا دن تھا۔ گڈو سامنے گراؤنڈ میں کھیلنے جانے کے لیے اپنا بیٹ اٹھا کر برآمدے میں آیا تھا، تبھی اس نے ڈالان کی دوسری طرف سے مدثر چچا کی گاڑی نمودار ہوتے دیکھی۔ زیبی آپا، اس نے بے ساختہ ہی نعرہ لگایا۔ اس چھوٹے سے گھر میں ایک بار تو ہر ایک ہی اپنی جگہ ساکت رہ گیا تھا۔ زیبی آپا آ رہی ہیں، وہ دیکھو مدثر چچا کی گاڑی۔ اپنے جوش و خروش میں گڈو قطعی بھولا ہوا تھا کہ یہ اطلاع اپنے اندر کوئی خوشخبری نہیں رکھتی تھی۔ چلا کیوں رہا ہے؟ دیکھ رہے ہیں ہم بھی، اللہ خیر کرے بس۔ ابا نے بڑے زور سے اسے ڈانٹا تھا۔ وہ، اماں، نیما تینوں ہی برآمدے میں آ کھڑے ہوئے تھے اور سب کی نگاہ جیسے اسی ایک سمت پر جم چکی تھی۔ کہیں زیبی کو واپس چھوڑنے تو نہیں آئے ہیں مدثر بھائی؟ دل میں دھڑکتے خدشے کو اماں زبان پر لانے سے خود کو نہ روک سکیں۔ ہمارے نصیب خراب ہوں گے تو ایسا ضرور ہی ہوگا۔ ابا کی آواز میں زہر بجھی سی کیفیت تھی۔ گاڑی ٹھیک دروازے کے سامنے آ کر رکی تھی اور اس میں سے اترتی زیبی کو ان سب نے ایسے دیکھا جیسے کوئی بھوت نظر آ گیا ہو۔ زندگی کی اس فراغت بھرے دور کی مدت محض اتنی سی تھی۔ ان میں سے کسی کو بھی یہ بات منظور نہیں تھی۔ کسی کو رسماً بھی دوڑ کر آگے جانے کا خیال نہیں آیا۔ زیبی آپا خود ہی مدثر چچا کے پیچھے پیچھے چلتے ان کے سامنے آ کھڑی ہوئیں۔ ان 8-10 مہینوں میں وہ خاصی بدل چکی تھی۔ ان کا قیمتی لباس اور شخصیت میں آیا بڑا واضح وقار یقیناً اس ماحول کی دین تھا جس میں وہ پچھلے کافی عرصے سے رہ رہی تھیں۔ ان سب نے اپنے طور یہی فرض کیا اور اندر اندر جھجک سے گئے۔ ایک عجیب سی اجنبیت تھی جو اچانک ہی ان کے اور زیبی کے بیچ میں آ کر ٹھہری تھی۔ لو بھئی اپنی بیٹی کو سنبھالو، بہت ضد کر رہی تھی گھر آنے کی۔ مدثر چچا ہنستے ہوئے ابا کے گلے لگے تو وہ جواباً مسکرا بھی نہیں پائے۔ دل میں تو یہی آئی تھی کہ کس کس کر 2 لگائیں اس بیوقوف لڑکی کے۔ اور ایک وہ میر صاحب کی نواسی 3 سال سے بیٹھی ہے ریاض میں۔ انہیں بر وقت اور بھی دل جلانے والی مثال یاد آئی۔ زیبی آپا اتنی دیر میں خود ہی سب سے گلے مل کر فارغ ہوئیں۔ ابا نے بھی رسماً انگلی کی پوروں سے اس کے بالوں کو چھوا اور مدثر چچا کو لے کر اندر کمرے میں چلے گئے۔ وہ تینوں ماں بیٹی برابر والے چھوٹے کمرے میں آ گئیں۔ کیسی ہو؟ ٹھیک، اور آپ؟ شکر ہے۔ خیر خیریت کے ابتدائی جملے محض 2 منٹ میں نمٹ گئے تھے اور اب جیسے کرنے کے لیے کوئی بات ہی نہیں تھی۔ ان سب کے بیچ وابستگی کے ساتھ ساتھ الفاظ کا بھی قحط آ پڑا تھا۔ چچی کیسی ہیں اب تمہاری؟ اماں نے کسی دور پرے کے ملنے والے کی طرح گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھایا۔ زیبی آپا نے نگاہ اٹھا کر سامنے بیٹھی اماں کی طرف دیکھا۔ نیما نے پہلی بار نوٹ کیا کہ ان کی خوبصورت آنکھوں کے گرد گہرے حلقے پڑ چکے تھے۔ چچی بیمار کب تھی اماں؟ وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اچھا؟ ایک کسیانی سی مسکراہٹ اماں کے چہرے پر آئی۔ مدثر بھائی سے ہی سنا ہے کہ ٹھیک نہیں رہتی ہے طبیعت، ویسے تمہارے ساتھ تو اچھی طرح رہتی ہوں گی، خیال والی تو بہت ہیں۔ انہوں نے زیبی سے زیادہ خود کو تسلی دی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ الٹا انہی سے پوچھ رہی تھی۔ کچھ چائے وائے تو بنا لو، کیا سب ایک جگہ گھیرا بنا کر بیٹھ گئے ہو؟ ابا دروازے میں آ کر کھڑے تھے۔ مدثر بھائی کو آگے جانا ہے، کھانے پر نہیں رکیں گے، کل دوپہر واپسی میں زیبی کو لیتے ہوئے جائیں گے۔ ان کے لہجے میں اب قدرے اطمینان تھا۔ نوکری ختم نہیں ہوئی تھی، محض عارضی چھٹی تھی۔ نیما چائے بنانے چلی گئی اور اماں کو ابا نے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ دیا تھا۔ مدثر چچا کھانا بے شک نہیں کھا رہے تھے، لیکن خاطر تواضع تو ضروری تھی۔ ایک خاصی ٹھیک ٹھاک ٹرے سیٹ کرنے میں نیما کو تھوڑی سی دیر تو لگ ہی گئی، مگر زیبی آپا نے ایک بار بھی وہاں آ کر نہیں جھانکا۔ نیما اتنی دیر انہی کے بارے میں سوچے گئی۔ اتنے مزے کی زندگی گزارتے ہوئے بھی وہ ایسی چپ چپ سی کیوں ہیں، یا پھر محض اس کا وہم؟ چائے لے جاتے ہوئے اس نے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھا، وہ اسی طرح بیٹھی ہوئی تھیں جیسا وہ انہیں چھوڑ کر آئی تھی۔ ابا کے کمرے میں بڑی چبھتی ہوئی خاموشی تھی۔ کوئی خاص بات شاید ابھی ابھی ہو کر ختم ہوئی تھی، اسے تو کچھ ایسا ہی لگا تھا۔ یہ تو کوئی اچھی خبر نہیں سنائی تم نے مدثر؟ ابا پھر سے فکر مند نظر آنے لگے تھے۔ نیما نظریں جھکائے بیچ میں رکھی میز پر پلیٹیں سیٹ کرنے لگی۔ کسی کی بھی توجہ اس کی طرف نہیں تھی۔ کیا کر سکتا ہوں، مجبوری ہے، بچوں کا زور بڑھتا جا رہا ہے اور ان کی ماں بھی اب یہاں زیادہ عرصہ رکنے والی نہیں ہے۔ میں نے گھر کی فروخت کے لیے بھی اسٹیٹ ایجنسی والے سے بات کر لی ہے، ابھی 2-3 مہینے تو لگ ہی جائیں گے۔ اتنی جلدی؟ ابا نے بے چین سا ہو کر پہلو بدلا۔ ہم تو اب خدا کے بعد تمہارے ہی آسرے پر ہیں مدثر، تم چلے گئے تو۔ وہ خوفزدہ تھے اور یہ خوف ان کے لہجے اور الفاظ دونوں سے جھلک رہا تھا۔
نیما چپ چاپ ایک کے بعد ایک چیزیں مدثر چچا کے سامنے رکھتی رہی۔ مجھے پورا اندازہ ہے بھائی صاحب، میں تو خود بہت فکر مند ہوں آپ لوگوں کی طرف سے۔ سوچتا ہوں جانے سے پہلے کوئی ایسا بندوبست کر جاؤں جو میں تمہارا احسان مند رہوں گا ساری عمر مدثر، کچھ بھی کرو لیکن گھر کے اخراجات کے لیے کوئی سلسلہ تو بنوا کر ہی جانا۔ نیما کو لگا جیسے وہ سب کسی درخت کی سب سے کمزور شاخ پر بیٹھے ہیں جو بس کسی بھی وقت ٹوٹ کر گرنے والی ہے۔ ایک راستہ ہے تو میرے پاس، اگر آپ لوگوں کو منظور ہو۔ مدثر چچا کی سرسراتی سی آواز کوئی تجسس بھرا حل لیے ہوئی تھی۔ نیما نے کیچپ کی بوتل سامنے کی تھی۔ اوفو لڑکی، چھوڑو یہ سب اور تم ذرا باہر جاؤ۔ انہوں نے بہت بے وقت اس کا نوٹس لیا تھا۔ وہ چپ چاپ باہر نکل آئی۔ اندر جمی محفل تھوڑی ہی دیر میں برخاست کر کے مدثر چچا رخصت ہوئے۔ اماں خاموش تھیں اور ابا، ان کے موڈ کے بارے میں کچھ بھی حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا تھا۔ زیبی آپا ان لوگوں کے لیے 2-4 تحائف لے کر آئی تھیں۔ 10,000 مدثر چچا دے گئے تھے اس مہینے کے، وقتی طور پر تو سکون سا حاصل ہوا تھا۔ اماں نے زیبی آپا کے اعزاز میں خود چکن بریانی پکائی اور بہت دن بعد وہ سب لوگ ایک ساتھ دسترخوان پر بیٹھے تھے۔ زیبی آپا اب خوب بول رہی تھی۔ کھانا بھی انہوں نے کچھ اس طرح کھایا تھا جیسے معلوم نہیں کتنے عرصے کے بعد ملا ہو۔ کیا ہوا ہے زیبی؟ کیا صبح بالکل خالی پیٹ چلی تھی؟ اماں سے رہا نہ گیا، یا پھر مدثر چچا کے ہاں اتنے دن کھانا ہی نہیں ملا؟ گڈو اپنی بات کہہ کر زور سے ہنسا۔ کھانا تو وہاں بہت ہے گڈو، لیکن پتہ نہیں پیٹ نہیں بھرتا ہے نا، عجیب بات۔ زیبی آپا نے مسکرا کر مبہم سی بات کی اور اٹھ کر ہاتھ دھونے کے لیے باہر چلی گئیں۔ بڑی ہی ناشکری اولاد ہے وہ بیچارہ مدثر، ان کی بھلائی کا سوچ سوچ کر ہلکان ہے، اور یہ ہے کہ نمک حرامی پر تلی ہے۔ ابا نے بڑا لحاظ کیا تھا جو ان کے باہر جانے کے بعد تبصرہ کیا۔ اماں نے اشارے سے چپ ہونے کو کہا تو حیرت انگیز طور پر مزید کچھ بولے بھی نہیں۔ ابا آپا سے دب رہے تھے، گویا باقی سب کو بھی آپا کے آگے احسان مند ہو کر رہنا تھا۔ اچھی مصیبت۔ نیما بولنے لگی کہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے آپا کی واپسی کا سن کر وہ کتنی پریشان ہو رہی تھی۔ مدثر بھائی کا گھر تو بہت بڑا ہے، بہت پہلے ایک بار دیکھا تھا، صرف وہ تینوں کمرے میں تھی۔ جب اماں نے بڑے رشک سے تصدیق چاہی، بہت بڑا، اتنا کہ صفائی کرتے کرتے میری کمر ٹوٹنے لگی ہے۔ زیبی نے مسکرانا چاہا مگر ایک ساتھ ہی بہت سارے آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ اماں بے ساختہ ہی اٹھ کر زیبی آپا کے قریب جا بیٹھی۔ ایسے دل چھوٹا نہیں کرتے، وہاں اور نوکر بھی تو ہیں مدد کے لیے۔ کوئی نہیں ہے اماں، ایک بھی نہیں۔ چچی اتنی بد مزاج اور سخت دل ہیں کہ کوئی بھی ان کے پاس نہیں رہ سکتا، بات بات پر ہاتھ تک اٹھا لیتی ہیں۔ چھوٹی سی غلطی پر بہت بری طرح مارا ہے انہوں نے۔ اپنی بات کہتے ہوئے وہ اس بری طرح روئیں کہ ایک بار تو نیما بھی ساری رقابت بھولنے لگی۔ میں اب وہاں نہیں جاؤں گی، یہیں دن رات سلائی کر لوں گی، مگر آپ مجھے وہاں مت بھیجیں اماں، ان کے گھر کا ماحول بھی ٹھیک نہیں ہے، بہت لوگ آتے ہیں ان کے ہاں عجیب طرح کے۔ وہ جلدی جلدی وہ سب کچھ کہہ دینا چاہتی تھی جو اسے واپسی سے بچا سکے۔ اماں نے بہت غیر محسوس انداز میں اپنی آنکھ کے کونے میں اٹکا ایک آنسو انگلی کی پور سے جھٹکا اور زیبی آپا کی مٹھی میں آیا اپنے دوپٹے کا کونا الگ کیا۔ اس طرح جذباتی نہیں ہوتے، سمجھداری سے کام لو زیب النساء۔ نوکری کرنے والے ہر لڑکی کو مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ کام چھوڑ کر گھر پر نہیں بیٹھ جاتی۔ اس وقت گھر کی ساری ذمہ داری تمہارے کندھوں پر ہے۔ اتنے پیسے دے رہی ہیں مدثر بھائی کی بیوی تو ظاہر ہے کام بھی کروائیں گی۔ گھر کا خرچہ، گڈو کے روشن مستقبل کا ذکر، ابا کی ضعیفی اور زیبی آپا کی سسکیاں مدھم پڑنے لگی۔ ویسے بھی اب وہ لوگ یہاں سے جانے والے ہیں، خدا کرے کہ کوئی اور سبیل نکل آئے تمہارے لیے۔ اماں اٹھ گئیں اور ان کے پیچھے نیما بھی۔ بہت دیر بعد زیبی آپا کمرے سے نکل کر باہر آئیں تو شام ڈل رہی تھی۔ خالہ کے ہاں چلے نیما، اب آئی ہوں تو مل کر ہی جاؤں۔ وہ اب نارمل تھی۔ نیما نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ زیبی آپا کے چہرے پر وہی پرانی جگمگاہٹ تھی جسے دیکھ کر وہ جل مری تھی۔ اس وقت اب تو رات ہونے کو ہے۔ نیما نے اندر بجتی خطرے کی گھنٹی پر فوراً ہی کان دھر لیے تھے۔ شہر میں لوگ رات ہی کو ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں۔ چلو بس ابھی آ جائیں گے تھوڑی دیر میں، کوئی فائدہ نہیں۔ گڈو ابھی اندر آیا تھا، میں ابھی وہیں سے آ رہا ہوں، تالا لگا ہوا ہے ان کے ہاں، 2 دن سے کسی شادی پر گئے ہوئے ہیں خالہ اور واصف بھائی۔ چلو چھٹی ہوئی۔ نیما نے سکون کا سانس لیا اور اپنی آپا کی طرف ایک بار بھی دیکھے بغیر اندر چلی گئی۔ اماں زیبی کو ابا کی واصف پر ناراضگی کی تفصیل سنانے میں مصروف ہوئیں۔ آج نہیں تو کل کسی نہ کسی کام پر لگ ہی جائے گا واصف، پر تمہارے ابا کو تو ذرا عقل نہیں۔ سریا باجی خود مجھے کہہ چکی ہیں کہ ایک بیٹی میں لوں گی تمہاری۔ اب تم تو خیر سے اپنے قابل ہو، اچھے سے اچھا کما کھا رہی ہو، یہ نیما بیوقوف نمٹ جائے تو اچھا ہے۔ ویسے بھی واصف کا رجحان ہو رہا ہے اس کی طرف۔ زیبی کی کھلی کھلی آنکھوں میں ایک عالم کی حیرت منجمد ہوئی اور ہونٹ ایک دوسرے میں پیوست۔ کوئی ایک حرف شکایت لبوں پر لائے بغیر وہ اگلے دن مدثر چچا کے ساتھ رخصت ہوئی۔ اس بار نہ وہ دھواں دار روئی، نہ ہی کسی کے گلے لگی، اور گاڑی میں بیٹھنے کے بعد ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا زیبی کتنی سمجھدار ہو گئی ہے، اب اس گھر کی تقدیر پر پلٹنے میں زیادہ دن نہیں لگیں گے، دیکھ لینا۔
ابا نے فخریہ انداز میں پیشن گوئی کی اور ان سب نے ہی جیسے سکون کا سانس لیا۔ اس بار آپا نے اپنی خیریت سے پہنچنے کا فون کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ دن پہلے سے بھی زیادہ خوشگوار انداز میں گزرنے لگے۔ مدثر بھائی نے کہا ہے کہ جانے سے پہلے زیبی کو کسی اچھے گھرانے میں ملازمت دلوا جائیں گے۔ ان کی نظر میں کچھ لوگ ہیں، تنخواہ بھی زیادہ ملے گی اور اچھے لوگوں میں اٹھے بیٹھے گی تو شادی بیاہ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اماں اور ابا نے اب سب سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ زیبی کی کراچی میں جاب ہو گئی ہے۔ کام کرنے میں کیسی شرمندگی، آخر میر صاحب کی نواسی بھی تو اتنے سال سے ملک سے باہر ہے، 2 بار ویزا بھی بڑھوا چکی ہے، اب اس کے اتنے تعلقات ہیں۔ ابا اٹھتے بیٹھتے میر صاحب کی نواسی کا ذکر اور بھی شدت سے چھیڑے رکھتے، جسے یہاں سے گئے 4تھا سال ختم ہوا تھا اور وہ ایک بار بھی چھٹیوں پر گھر نہیں آئی تھی۔ پیسہ کمانا کوئی آسان بات ہے کیا؟ زیبی آپا کی واپسی کا باب بھی جیسے مکمل طور پر بند ہوا۔ ہفتے، مہینے، سال اور پھر آگے سالوں کی گنتی شروع۔ مدثر چچا کو کینیڈا گئے بھی مدت گزری۔ جانے سے پہلے انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا اور پھر چل سو چل۔ سفر ہے شرط مسافر نواز بتیرے، گھر کی گئی گزری حالت اب ماضی کا قصہ تھی۔ گڈو تعلیم مکمل کر کے مقامی بینک میں اپنی جاب کا آغاز کر چکا تھا۔ واصف شہر کے مرکزی بازار میں اپنا بڑا سارا جنرل اسٹور چلا رہا تھا۔ نیما سے اس کی شادی کو 3 سال تھا اور ابا اب شطرنج کھیلنے میر صاحب کی بیٹھک میں جانے کے بجائے اپنے سجے سجائے ڈرائنگ روم میں محفل جماتے تھے۔ زیبی آپا اب محض ایک نام ایک ڈرافٹ تھا، جس کی مالیت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی تھی اور جو یہاں نہ ہوتے ہوئے بھی ہر شے میں جاگتی تھی، کھلی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھتی تھی جو اس کی طرف دیکھنے سے خوفزدہ تھے مگر پوری ڈٹائی سے جیے جاتے تھے۔ نیما کا کبھی کبھی بڑی شدت سے دل چاہتا بھی کہ زیبی آپا آئیں اور اس کو یہاں واصف کے گھر پر راج کرتا دیکھیں، مگر وہ نہ اس کی شادی پر آئیں اور نہ بعد میں۔ 2-3 بڑے ڈرافٹ اس نے الگ سے نیما کے لیے بھیجے تھے جس سے نیما نے دل کی ہر حسرت نکالی تھی۔ واصف کا گھر زیبی کے پیسے سے خریدے گئے سامان سے کچا کچ بھرا ہوا تھا۔ وہ دل کھول کر ان سب چیزوں کا استعمال کرتا، ان کے قیمتی ہونے پر فخر کرتا، لیکن زیبی کا کبھی بھولے بھٹکے نام بھی لیتا تو اتنی حقارت سے کہ خود نیما کو اس سے نگاہ ملانی مشکل ہونے لگتی۔ آوارہ بدچلن، صرف پیسہ ہی دین ایمان ہے اس کا، منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، اسی لیے تو غائب ہے سالوں سے۔ اس روز نیما نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ اماں آج کل آپا کو بہت یاد کر رہی ہیں، تو وہ جواباً بری طرح بھڑک اٹھا تھا۔ نیما کو تسلی تھی کہ اب آصف کے دل کے کسی گوشے میں بھی آپا کے لیے نرمی باقی نہیں رہ گئی تھی، پھر بھی اگر ایک بار وہ آ کر دیکھ بھی جاتی اس کی خوشحال خوش نصیب زندگی تو کیسا اچھا لگتا۔ وہ اس ایک چٹخارے کی کب سے منتظر تھی، اور میں صاف کہہ رہا ہوں وہ کبھی آئے تو یہاں اس گھر میں گھسنے کی اجازت نہیں ہے اسے، اور نہ تم یا میرا بیٹا اس سے ملیں گے۔ غصے سے کانپتی آواز میں واصف نے اپنا کئی بار کا دیا حکم دہرایا اور پھر زیبی کے پیسے سے لیے گئے فل سائز فریج میں سے پانی کی ٹھنڈی بوتل نکال کر اسی کے پیسے سے لیے گئے امپورٹڈ شیشے کے گلاس میں پانی پیا۔ غاصب، کمینے، احسان فراموش۔ اندر سے کبھی کبھی ابھرنے والی کمزور سی آواز آج اتنی بلند تھی جیسے کوئی کان میں آ کر چیخا ہے۔ نیما کا چہرہ پسینے سے بھیگنے لگا۔ واصف باہر جا چکا تھا اور گھر میں پرہول سناٹا تھا۔ پچھلے سال خالہ بھی رخصت ہوئی تھی۔ بڑی تمنا تھی انہیں واصف کی اولاد دیکھنے کی، مگر افسوس، نیما کو ان کے منہ سے یہ ذکر بہت کھلتا تھا، بالکل ایسے لگتا جیسے وہ جان بوجھ کر اسے جتا رہی ہوں، لیکن اب یہ کمی اسے بھی ستانے لگی تھی۔ واصف رات گئے تک مصروف رہتا تھا، بیچ میں کسی وقت ذرا دیر کا چکر لگایا اور بس۔ نیما کو لگتا تھا کہ گھر میں اسی کی عدم دلچسپی کی وجہ بھی اولاد کی کمی ہے۔ ابھی اتنا وقت نہیں گزرا تھا کہ نا امیدی طاری کی جاتی، مگر اس وقت بڑا ڈپریشن ہو رہا تھا۔ کیا پتہ کوئی حساب کتاب اسی طرح برابر ہو رہا ہو۔ اسی منحوس آواز کا اثر تھا جو اتنا برا خیال دل میں آ جمع تھا۔ اس نے جھٹکنے کی ہر ممکن کوشش کی اور جب ہر طرح ناکامی ہوئی تو اماں کی طرف چلی آئی۔ دروازے پر چمکتی ہوئی نئی گاڑی کسی بریکنگ نیوز کی سنسنی پھیلا رہی تھی۔ نیما کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ گڈو نے نئی گاڑی خرید لی۔ بہت خوشی اور فخر کے ساتھ اس نے سامنے کھڑی سفید کرولا کو دیکھا۔ اماں اس کی تنخواہ جمع کر رہی تھیں جب سے وہ جاب میں آیا تھا، اس کی ایک پائی بھی ادھر ادھر خرچ نہیں کرتی تھیں۔ آج ان کی حکمت عملی بھی سمجھ میں آ رہی تھی۔ اچھی خاصی ڈاؤن پیمنٹ ادا ہو گئی ہوگی، باقی کار لون مل گیا ہوگا۔ روپے پیسے سے جڑے معاملات اب اس کی خوب سمجھ میں آتے تھے۔ بڑے اطمینان سے مسکراتی ہوئی وہ اندر داخل ہوئی۔ کچے ہاتھیں اکھڑے ہوئے فرش کی جگہ کب سے ماربل فلورنگ ہو چکی تھی۔ سامنے بڑے کمرے میں اماں کے ساتھ کوئی بیٹھا تھا، دروازے کی طرف پشت کیے ہوئے، بے حد قیمتی لباس اور کوئی برانڈڈ پرفیوم۔ بڑی دل فریب سی مہک برآمدے میں ہوا کے جھونکے کے ساتھ آئی تھی۔ اماں کے ملنے والوں میں اتنا عالیشان اب بھی کون تھا؟ گاڑی کا تجسس بھی ختم ہوا تھا۔ نیما، اماں کے سامنے دیکھنے پر اس نے بھی رخ بدلا۔ زیبی آپا وہ دم بخود رہ گئی۔ برسوں پرانی اجنبیت آج پہلے سے بھی زیادہ بڑی تھی اور آج بھی زیبی آپا خود ہی اٹھ کر اس سے گلے ملی تھیں۔ کیسی ہے نیما؟ ٹھیک ہوں، اس نے دل ہی دل میں بڑی خیب سے محسوس کی تھی۔
کاٹن کا معمولی سا سوٹ اور 150 روپے والی چپل اسے پچھتاوا گھیر رہا تھا۔ وہ تو بس یوں ہی چلی آئی تھی۔ آپا کا پتہ ہوتا تو کوئی اچھا سا سوٹ پہن کر آتی اور کچھ زیور بھی، مگر آپا جیسا سوٹ یا زیور اس کے پاس تھا کہاں۔ اس نے ایک چور نگاہ سے آپا کے قیمتی پتھروں والے زیور اور شیفون کے اعلیٰ کوالٹی کو سراہا۔ ان کا ہینڈ بیگ، پاس پڑا موبائل، سب اپنی قیمت کا اعلان کر رہے تھے اور وہ کسی بہت معزز خاتون کی طرح سر اٹھا کر بیٹھی تھی۔ اور خود وہ، نیما نے اپنے آپ میں سمٹتے ہوئے سوچا، بالکل ایسے جیسے کسی اچھے گھر کی ملازمہ۔ کاش میں اس وقت یہاں آتی ہی نہیں۔ اس کے دل کو رہ رہ کر ملال ہونے لگا۔ آپا کو اپنی خوشحالی اور خوش نصیبی کی جھلک دکھانے کی آرزو یاد نہ رہی۔ کتنے بچے ہیں تمہارے؟ زیبی کا سوال کسی داغ کر مارے گئے پتھر کی طرح نیما کے ماتھے پر لگا۔ ابھی تو کوئی نہیں، نیما کے بجائے اماں نے ایک سر داغ کھینچ کر جواب دیا تھا۔ اچھا، 4 سال تو ہو گئے تمہاری شادی کو۔ زیبی آپا نے تعصب سے اسے دیکھا۔ وہ کسی مجرم کی طرح سر جھکائے بیٹھی رہی۔ کیسی عجیب بات تھی، زیبی آپا اس پر ترس کھا رہی تھی۔ وہ جو ایک خوشحال کرستن عورت تھی، اس پر رشک کرنے کے بجائے زیبی آپا جیسی مشکوک عورت اس پر رحم کھا رہی تھی۔ نیما کا شدت سے دل چاہا کہ کہیں سے واصف آئے اور وہ سارے القاب جو وہ ابھی کچھ دیر پہلے آپا کو دے کر گیا ہے ان کے منہ پر آ کر سنائے۔ کہیں دکھایا کسی اچھی ڈاکٹر کو۔ اب تو یہاں پر بھی وہ اسی ایک موضوع کے پیچھے پڑی تھی۔ نیما سے اس بار برداشت نہیں ہوا۔ واصف کو اتنی جلدی نہیں ہے اور وہ مجھ سے محبت بھی بہت کرتا ہے، وہ بہت بے تکے پن سے بولی تھی۔ زیبی آپا ہنستی ہی چلی گئی۔ اچھی بات ہے۔ ان کی آنکھوں میں پانی سا چمک رہا تھا۔ نیما کو ان کا ہنسنا اور بھی برا لگا، ایسے جیسے اس کی بات کا یقین ہی نہیں کیا گیا ہو۔ میں چائے بنا کر لاتی ہوں، اماں کہتے ہوئے اٹھنے لگی تو نیما کو اندازہ ہوا کہ زیبی آپا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آئی ہیں۔ آپ رہنے دیں اماں، میں بنا لیتی ہوں۔ نیما جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ آپا کے سامنے جیسے بھی ہو ہٹنا چاہ رہی تھی، لیکن زیبی نے بڑھ کر ہاتھ پکڑ لیا۔ کوئی چائے وائے نہیں، میں تو بس ذرا دیر کے لیے ہی آئی ہوں، بس اب چلوں گی۔ نیما اور اماں دونوں ہی نے چونک کر زیبی کی طرف دیکھا۔ اتنے دن بعد وہ آئی ہے تو ضرور کوئی خاص بات ہے۔ وہ نگاہ جھکائے اپنے ہینڈ بیگ میں سے کچھ نکال رہی تھیں۔ یہ 3 لاکھ ہے اماں۔ ایک موٹا سا لفافہ انہوں نے بیگ سے نکالتے ہوئے اماں کی طرف دیکھ کر کہا۔ 3 لاکھ؟ نیما کی سانس اوپر کی اوپر رہ گئی۔ اتنے سارے پیسے آپا یوں ہی بیگ میں ڈال کر گھومتی ہیں، کمال ہے۔ میں چاہ رہی تھی آپ اور ابا دونوں عمرہ کرائیں، کسی اچھی ٹریول ایجنسی کے ذریعے کیجیے گا، گڈو پتہ کر لے گا، میں اور بھی پیسے بھجوا دوں گی۔ میری بڑی تمنا تھی آپ لوگوں کو بھجوانے کی۔ بات ختم ہو گئی تھی، لیکن وہ پھولا ہوا لفافہ ابھی بھی زیبی آپا کے ہی ہاتھ میں تھا۔ اماں کا ہاتھ اس طرف نہیں بڑھا تھا۔ معلوم نہیں وہ کیا سوچ رہی تھی۔ نیما کو الجھن سی ہوئی۔ عمرے پر تو ہم لوگ اس رمضان میں انشاءاللہ جانے ہی والے ہیں، پر بیٹا یہ عمرہ میں گڈو کی کمائی میں سے کروں گی۔ دیکھ تو نے بہت کچھ کیا ہے ہمارے لیے، پر یہ عمرہ حج تو دوسرا ہی مسئلہ ہے نا، سمجھ رہی ہے نا؟ اتنی دیر میں پہلی بار زیبی آپا کا چہرہ زرد پڑا۔ ٹھیک ہے اماں، جیسے آپ کی مرضی۔ لفافے والا ہاتھ زیبی آپا کی گود میں پڑا تھا اور جیسے ایک دم ہی وہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہوئی تھی۔ برا مت مان زیبی، دیکھ یہ تو شرعی معاملہ ہے، قبولیت بھی جب ہے جب نیک کمائی ہو، ورنہ تو الٹا عذاب ہی گلے پڑے گا۔ دیکھ بیٹا، ہم سب تیرے احسان مند۔ نیما کو بڑی گھٹیا سی خوشی نے گھیرا تھا۔ اس کا زیبی آپا پر کھلتا قرض اماں نے سود سمیت برابر کیا تھا۔ ٹھیک سوچا اماں، آپ نے اور اچھا کیا مجھے بتا بھی دیا۔ خدا گڈو کی نیک کمائی میں برکت دے۔ ایک ٹھنڈی سانس لے کر زیبی آپا اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن ان کے چہرے کی رنگت ابھی بھی بحال نہیں تھی۔ اٹھ کیوں رہی ہے؟ ابھی گڈو اور تیرے ابا آتے ہوں گے، ان سے تو مل کر جانا۔ اماں نے اصرار کر کے انہیں روکنا چاہا، مگر زیبی نے لفافہ واپس بیگ میں رکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ حد کر دی اماں نے بھی، کم از کم پیسے تو رکھ لینے چاہیے تھے۔ نیما کو اب اماں کی بے وقوفی کھلی تھی۔ واصف کتنا پریشان ہے، کچھ سامان ہی دکان میں ڈلوا لیتا۔ رک جاؤ نا آپا، تھوڑی دیر ہی سہی۔ نیما کے لہجے میں پہلی بار مٹھاس آئی۔ نہیں، ابھی بھی پہنچتے پہنچتے شام ڈل جائے گی، بچے گھر پر انتظار کر رہے ہوں گے۔ حیرت کا ایک عالم پل بھر میں گزرا۔ تو نے شادی کر لی زیبی؟ وہ دونوں اس کے پیچھے تیزی سے برآمدے میں آئی تھیں۔ کب، کس سے، پتہ بھی نہیں چلا۔ اماں نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھاما تو انہیں رکنا ہی پڑا۔ میرا پتہ کرتا ہی کون اماں، کس کو ضرورت پڑی تھی؟ ان کا لہجہ ویسے ہی نرم تھا، مگر کتنی حسرتیں، کتنے شکوے۔ اماں کے ہاتھ سے آہستہ سے انہوں نے اپنا ہاتھ چھڑایا تو انہیں بے ساختہ ہی ایک گزرا ہوا پل یاد آیا، جب وہ ان کے دوپٹے کا کونا پکڑ کر مدثر چچا کے ساتھ نہ جانے کی ضد کر رہی تھی۔ تب انہوں نے بھی تو اس سے ویسے ہی دامن چھڑایا تھا۔ کئی سال ہو گئے، اب تو 2 بچے ہیں۔ اکبر اچھے آدمی ہیں، بہت پیسے والے ہیں، یہ تو آپ کو اندازہ بھی ہو گیا ہوگا۔ دوسری بیوی ہوں میں ان کی، لیکن پوری عزت اور حقوق دیے انہوں نے مجھے، شکر ہے اللہ کا۔ مختصر سی تفصیل انہوں نے اپنے لمبے سفر کی دی اور نکل کر سین میں آ گئیں۔ ہوا کے ایک زوردار جھونکے سے ایک پکا ہوا ناریل ٹھیک ان کے سامنے آ گرا۔ زیبی آپا نے آگے بڑھ کر اٹھایا اور مسکرا دی۔ صرف کھول ہی چٹکا تھا، تمہیں بتانا تو چاہیے تھا نا زیبی آپا، یہاں سب سمجھتے رہے کہ پتہ نہیں۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے نیما کو کچھ بھی کہنے سے روکا۔ اتنی بڑی دنیا میں اکیلے چھوڑتے ہوئے
کسی نے کیا سوچا تھا نیما، لیکن قدرت کا اپنا نظام سب سے الگ، اپنا ہی کام کیے جاتا ہے، اور جس دن ایسا ہونا بند ہو جائے گا اس روز قیامت آ جائے گی۔ زیبی آپا نے وہ ناریل گیٹ کے پاس رکھے گملے میں رکھا اور باہر نکل گئیں۔ اس گھر میں زیبی آپا نام کا کوئی ڈرافٹ پھر کبھی نہیں آیا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔